عالیہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار. آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک، وقار علی خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان آپ سے مخاطب ہے او پی ٹی وی گلوبل کے پروگرام آخر کب تک کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام پابندی سے دیکھ رہے ہوں گے. او پی ٹی وی گلوبل از دا ایڈوکیٹ آف دا اوورسیز پاکستانی، اور آج کا موضوع ہے پی ٹی آئی کے ممبران میں ورلڈ وائڈ بے چینی. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے بات چیت کی ہے مختلف یورپین کنٹریز میں ان لوگوں سے جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں سال سے اور ہراول دستے میں شامل رہے ہیں. ناظرین، ایک رپورٹ کے مطابق یورپین کنٹریز میں وہ پاکستانی جو پی ٹی آئی سے منسلک ہیں سال سے، جنہوں نے اپنا وقت، ٹائم، سب کچھ دیا، ان میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالیہ ایک پروگرام کے اندر جناب عبداللہ ریاض صاحب نے ان ممبران کو کہا کہ وہ سوکھے ہوئے پتے اور بجھتی ہوئی شمع ہے. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان ایسے موقع پہ دینا جبکہ عمران خان کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، اپوزیشن ان کے در پہ ہے، ان کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتی ہے. اس موقع پہ یہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے ممبران کے درمیان یکجہتی اور انصاف پسندی کا مظاہرہ کرے. میری جو بات چیت ہوئی ہے جس میں جناب نصیر گوندل صاحب جو لیڈ رول ادا کر رہے تھے یورپین کنٹری سے، ناروے سے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جناب عبداللہ ریاض صاحب جو کہ اس وقت کرتا دھرتا ہیں، اور انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران کے بارے میں ایک بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سوکھے ہوئے پتے ہیں اور بجھتی ہوئی شمع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے بہت ہی نا انصافی پہ مبنی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان کو وزیر اعظم تک کے عہدے تک جنہوں نے پہنچایا، ہارڈ ورک کیا، ووٹنگ میں حصہ لیا، کیمپین میں حصہ لیا، فنڈ ریزنگ میں حصہ لیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو کرتا دھرتا ہے، جو تحریک انصاف کو لک آفٹر کرتے ہیں دنیا بھر میں، اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے، اور اس پہ کوئی اہم فیصلہ صادر کرنا ضروری ہوگا. اس کے علاوہ ان کا یہ بھی گلہ تھا کہ پی ٹی آئی کی جو ممبرشپ ہے یورپ میں اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے، جو کہ نامناسب ہے. ان کا یہ بھی گلہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو 200، 250، 300 ممبرشپ یکدم بائی کر کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور الیکشن جیت جاتے ہیں، اور جو محنتی آنیسٹ ممبران ہیں ان کو کھوڈے نال لگا دیا جاتا ہے. ناظرین دیکھیں، پی ٹی آئی ایک متحرک، ایک اچھی آرگنائزیشن ہے. 22 سال کی محنت کے بعد عمران خان صاحب اس عہدے پر فائز ہوئے، اور ان کا وعدہ تھا کہ وہ انصاف کریں گے، وہ کرپٹ لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ممبران میں ہم آہنگی پیدا کریں گے، جمہوریت کا دورہ ہوگا. لیکن ان کا کہنا ہے کہ عبداللہ ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ جمہوریت اوپر سے شروع ہوتی ہے اور نیچے تک جاتی ہے. لیکن یورپین بیس جو ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا کہنا ہے کہ جمہوریت نیچے سے اوپر جاتی ہے. یہ کافی شدید رد عمل پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ یورپین کنٹری کے علاوہ امریکہ بھر میں اور دنیا بھر میں عبداللہ ریاض کے اس پیغام پہ اور اس اسٹیٹمنٹ پہ کافی غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آخر کب تک کی یہ رپورٹ، جس میں میرا ساتھ دے رہے ہیں جناب جمال خواجہ، پاکستان سے آگے کے پروڈیوسر، اور جناب اس میں ناصر گوندل صاحب جو ہیں وہ لیڈ رول لیں گے. آئیے ہم کو لیے چلتے ہیں آپ کو یورپ کی ان ملکوں میں جہاں سے انہوں نے برملا اپنے غصے کا، اپنے کنسرن کا اظہار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آخر کب تک او پی ٹی وی گلوبل کے پلیٹ فارم سے. ملاحظہ فرمائیے
یہ رپورٹ۔ السلام علیکم جناب، میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، اور آج ہماری اس زوم ویبنار میٹنگ میں جس کو او پی ٹی وی گلوبل کنڈکٹ کر رہا ہے وچ از دا ورلڈ وائڈ ٹیلی ویژن پروگرام، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ناصر گوندل صاحب، جو کہ بڑے متحرک اور امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں نارواک سے، اور گورنمنٹ آف ناروے میں بھی ان کا رول ہے اپنا ایک بینگ این اے کاؤنسلر۔ تو میں درخواست کروں گا جناب گونڈل صاحب سے کہ شمع اپنے سامنے رکھیں اور سب کا تعارف کرائیں باقاعدہ، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی بات جو ہے اپنے دوستوں کے سامنے رکھ سکیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شراز نعیم صاحب ہیں ناروے سے۔ ہاں دلاتے جائیں اوکے جی، اور ہمارے ساتھ ہیں حفیظ چودھری صاحب آسٹریا سے ہیں۔ جتالہ ذوالفقار جتالہ صاحب وہ ہمارے ساتھ فرانس سے ہیں، اور کچھ دوست ابھی تشریف لائیں گے۔ اور کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں مسعود راجہ صاحب، اور ابھی ہمیں جوائن کریں گے بیلجیم سے میاں شعیب صاحب، اور جرمنی سے علی مدثر بھائی۔ تو آج کا یہ پروگرام ان یورپین دوستوں کے ساتھ ہے، جس میں ہم اپنی پاکستان کے بارے میں بہت ساری چیزوں اور پاکستانی پولیٹیکل سسٹم کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں آپ کے توسط سے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو اویئر کر سکیں پولیٹیکلی، اور یورپ سے جو ہم نے سیکھا ہے اس کے بارے میں بات کر سکیں، اور یہ چیزیں ہم پاکستان کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے آج ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کاوش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہمارا پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے، اور ہمارے جو بچے ہیں وہ بھی جس طرح ہم ایک آسودہ حال زندگی گزار رہے ہیں، پاکستان بھی ترقی کرے اور ترقی کے زینے بڑی تیزی سے طے کرے، تاکہ ہمارے بچے جو اوورسیز پاکستانی کی حیثیت سے ابھی بھی ایک روش ہے ہمارے دوستوں، ہمارے بچوں، ینگسٹرز کی باہر جانے کی، تو وہ پاکستان جو کہ ملک کے خداداد ہے، اور جو جتنے بھی را مٹیریل اور سورسز سے مالا مال ہے، لیکن پولیٹیکلی فیلئر کی وجہ سے ہم ایک پسماندہ ملک کہلاتے ہیں۔ تو خان صاحب کی لیڈرشپ میں ہمیں ایک عظیم لیڈر ملا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی انرجیز اس مد میں استعمال کریں کہ ہم خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کریں، اور اپنی کمپیٹنسی اور جو پولیٹیکل اویئرنیس ہم نے یہاں سے حاصل کی ہے وہ کسی طرح ہم اپنے ملک خداداد پاکستان کو باہم پہنچا سکیں۔ جی شکریہ۔ شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ جناب ناصر گوندل صاحب۔ اور میں چاہوں گا کہ جمال خواجہ صاحب، جیسا کہ آپ کو میں نے ان کا سوال نامہ بھیجا تھا، اور یہ ان کے کنسرن ہے، اور یہ ضروری ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک پارٹی میں نے بھی کی تھی یہاں پہ پی ٹی آئی کی، جس میں سابقہ مسلم لیگی لیڈر بھی آئے تھے، اور بڑی محنت سے ان کو آرگنائز کیا تھا۔ اور جن لوگوں نے بڑی محنت سے دن رات ڈے اینڈ نائٹ وہ میٹنگ پٹ ٹوگیدر کی تھی، تو وہ لوگ مجھے اب نظر نہیں آتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ ان میں بڑا جوش تھا، ولولہ تھا، حوصلہ تھا، اور ڈے اینڈ نائٹ عمران خان اور پی ٹی آئی کی بات کرتے تھے، لیکن وہ کچھ لوگ سطح سے غائب ہو چکے ہیں، اور کچھ لوگ پاکستان میں جو بڑے متحرک تھے وہ بھی پی ٹی آئی سے نظر نہیں آتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ایک بڑے متحرک اور بہترین لیڈر ہیں، آنیسٹ ہیں، میں نے ان کے ساتھ ویری کلوزلی کام کیا۔ میں نے ان کا پہلا فنڈ ریزنگ یہی کیا تھا شوت خانہ کا، دوسرا ان کا جو پولیٹیکل فنڈ ریز تھا وہ بھی میں نے یہاں کیا تھا ان کا، اور کلوزلی میرے ریلیشن شپ رہے ان سے۔ لیکن مجھے یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو توقعات تھیں، اور جو لوگوں کے حوصلے تھے، لوگوں کے جذبات تھے، جو ایموشن تھے،
وہ ڈائی ڈاؤن ہوتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی حالت جو ہے پولیٹیکل سین وہ بھی کافی تبدیل ہو رہا ہے. تو جمال صاحب آپ کچھ کہیں گے اس سلسلے میں تاکہ پھر ہم آگے بڑھیں؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرا نام جمال خواجہ ہے. میں پاکستان سے آگے کے لیے کام کرتا ہوں او پی ٹی وی کے ساتھ، اور 20 سال سے یونائٹڈ اسٹیٹس کیلیفورنیا کے اندر ہوں، سنشائن اسٹیٹ کے اندر. اور میرا مین بزنس جو ہے وہ ریل اسٹیٹ بروکریج اور مارگیج بینکنگ کا ہے. لیکن وہ جو بہت پرانی سی مثال ہے کہ یو کین ٹیک دا پاکستانی آؤٹ بٹ یو کین ناٹ ٹیک اے پاکستان آؤٹ آف اے پاکستانی. تو میری وہی سچویشن ہے. دن رات یہاں کے پیسے ضرور انجوائے کرتا ہوں، یہاں کے سسٹم کو بہت پسند کرتا ہوں، لیکن دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے. اور ظاہر بات ہے میں تھوڑا سا آپٹمسٹ آدمی ہوں. مجھے اچھی چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں اور برائیاں کم نظر آتی ہیں. وہ برائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر ہم ان کو نہ دیکھیں گے تو اچھا کیسے کریں گے؟ تو آج کا جب یہ پروگرام ڈیزائن ہوا تو بہت ساری چیزیں ذہن میں ہیں. تو میں نے سوچا آپ لوگ کیونکہ انوالو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ایکسکیوز می، تو 2-3 سوال کیے جائیں. میں بالکل ڈیپ ڈاؤن تو ابھی نہیں جاؤں گا آپ سے سوال پوچھنے کے لیے کہ جو کہ بالکل کیٹیگوریکلی کسی کام کے لیے ہو، لیکن ایک جنرلی سب سے پہلے گوڈل صاحب سے میں یہ سوال پوچھوں گا کہ جی ناروے میں کتنے پاکستانی ہیں اور ان پاکستانیوں کی کیا پرسنٹیج پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے سر. جی، ناروے میں آلموسٹ 45,000 پاکستانی یہاں رہتے ہیں، اور آلموسٹ ہر پاکستانی جو ہے چونکہ وہ پولیٹیکلی میچور ہے اور وہ اچھے برے کی تمیز سمجھتا ہے، اور یہاں جو ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں ان کو پوری طرح دیکھ بھی چکا ہے اور اس کی جو ثمرات ہیں ان سے فائدہ مند بھی ہو چکا ہے. لہٰذا ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان جو را مٹیریل اور تمام وسائل سے مالا مال ہے، اور وہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے پولیٹیکل فیلئر. تو ناروے میں ایز سچ تمام جو نارویجن کمیونٹی ہے وہ خان صاحب کے ویژن اور ان کی لیڈرشپ کو بڑے دل سے پسند کرتی ہے، اور آلموسٹ ایک لارج میجورٹی جو ہے وہ پی ٹی اے کی ہر سال ممبر بنتی ہے اور خان صاحب کے ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتی ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جب شوکت خانم ہاسپٹل بننے جا رہا تھا تو تقریباً ہر پاکستانی نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کیونکہ لوگ خان صاحب اور ان کی ایماندارانہ جو سوچ ہے اور ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں. تو آلموسٹ ایک ہیوج جو ٹول ہے وہ پی ٹی آئی کا ممبر بھی ہے اور ویل وشر بھی ہے. بہت سے لوگ پراپر ممبرشپ نہیں لیتے ہیں، لیکن وہ خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب بھی خان صاحب کسی بھی معاملے میں جب آواز دیتے ہیں، جب ملک خداداد پاکستان جب اوورسیز پاکستانیوں سے اپنے لیے مدد پکارتا ہے تو تمام پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. خصوصاً خان صاحب جب بھی کسی بھی معاملے میں کوئی اپیل کرتے ہیں تو تمام پاکستانی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. تو ایسا ایک ہیوج ٹول ہے جو پی ٹی آئی کو پسند بھی کرتا ہے اور خان صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ہر دم تیار ہے. جی ایکسلنٹ. تو سر ایک کوئی رف گیسٹیمیشن ہے کہ آپ کے ناروے کے اندر کتنے رجسٹرڈ پی ٹی آئی کے ورکرز یا ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں؟ جی، پچھلے سال ہماری جو میکسیمم ٹول تھا جو پراپر ممبرشپ جن لوگوں نے لی تھی وہ 1000 ممبرشپ ہوئی تھی پچھلے سال. لیکن جب ہم شوکت خانم کے سینس میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے ڈونیشنز اور کتنے لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کیا تو وہ تعداد بہت بڑی ہے. اچھا، ویری گڈ. جی، میرے ساتھ یہاں پہ شارق سعید صاحب نے ہمیں جوائن کیا، کوریا سے ہمارے بیورو چیف ہیں ساؤتھ کوریا کے، بڑے ڈائی ہارٹ پی ٹی آئی کے بندے بھی ہیں یہ. تو اب میں جاؤں گا جٹالا صاحب کے پاس. جٹالا صاحب یہ دیکھیے آج کی جو میٹنگ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کچھ کنسرن ہیں پی ٹی آئی سے متعلق، لائک ممبر شپ، اس کا ڈوریشن، الیکشن اور مشورہ کرنا ممبران سے. تو اس سلسلے میں آپ کا جو موقف ہے، جو آپ کا جو کویشچن تھا جو مجھے بھیجا گوندر صاحب نے، اس پہ آپ ہائی لائٹ ڈالیں
کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ کیونکہ ریاض صاحب کا ایک انٹرویو آیا تھا یہاں پہ کینیڈین ٹیلی ویژن پہ، تو انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہی تھی جس سے کافی پی ٹی آئی کے ممبر جو ہے متفق نہیں تھے اور وہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، تو اس بارے میں آپ مجھے بتائیے۔ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا بہت شکر گزار ہوں جو ہماری اوورسیز کی آواز آپ تمام اوورسیز تک اور خصوصی طور پہ ہماری قیادت تک پہنچائیں گے یا پہنچے گی انشاءاللہ تعالی۔ بالکل۔ تو جیسے کہ آپ نے سوال کیا تو میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے لیڈر عمران خان کا ایک نعرے کا، ایک وعدے کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ہم پارٹی کو ایک جمہوری انسٹیٹیوشن بنائیں گے، یعنی ایسا ادارہ بنائیں گے جس میں جمہور کی اکثریت کی بات ہو اور اکثریت جو فیصلے کرے اسی کو اپلائی کیا جائے۔ لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں اپنے سارے ریکارڈ کو تو پاکستان کے اندر آپ جانتے ہیں ایک دفعہ الیکشن کروائے گئے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ یہاں پہ جو ہمارا پاکستان کے اندر رہنے والے کارکن ہیں اور یہاں پہ جو تربیت ہوئی ہے ہمارے لوگوں کی، وہ ابھی تک ان کا لیول اتنا نہیں بڑھا کہ وہ بڑے کھلے دل سے، بڑے ایمانداری کے ساتھ اس ممبرشپ میں یا اس کمپین میں حصہ لیتے اور وہ پارٹی کو حقیقی قیادت جو ہے نا فراہم کرتے۔ اینی ہو، میں اس میں تفصیل میں جانے سے گریز کرتے ہوئے یہ کہوں گا مختصراً کہ ہم اوورسیز کی خصوصی طور پہ یہ خواہش ہے کہ پارٹی کو اوورسیز کے اندر کم از کم ایک ایگزامپل بنا دیا جائے اس سیٹ اپ کو، او آئی سی کے سیٹ اپ کو، او آئی سی مین اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹر کو، کہ یہاں پہ باقاعدہ شفاف طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں اور ان کے نتیجے میں جو یہاں پہ قیادت آتی ہے یا جو یہاں کا کارکن ہے اس کو حقیقی طور کے اوپر امپاور کیا جاتا ہے اور پارٹی کے جو فیصلے کم از کم اوورسیز کے لیول کے اوپر ہیں وہ اس میں اس کی رائے شامل ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری سٹرگل ہے، اس کے اوپر امریکہ اور کینیڈا کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، یو کے سے بھی شامل ہیں، اور جو بھی لوگ اس میں سن رہے ہیں ہماری آواز وہ اس پہ لبیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ان کے دل کی آواز ہے کہ پارٹی کو جمہوری ہونا چاہیے، پارٹی کے اندر جو فیصلے ہیں وہ اکثریت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، اس کے اندر جو تقرریاں ہیں وہ آمرانہ طور پہ نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے کہ پچھلے جب ہم نے ڈاکٹر ریاض صاحب کا انٹرویو سنا تو ان کی جو انٹرویو میں آمرانہ سوچ تھی وہ ہم سب کو فیل بھی ہو رہی تھی، اور ان کے جو الفاظ تھے انہوں نے ہمیں ہرٹ بھی کیا بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے، جب انہوں نے کہا کہ ہم سوکھے ہوئے پتے ہیں، ہم رکاوٹیں ہیں، ہماری شمع میں تیل کم ہو گیا ہے۔ جب تک ہمیں کامیابی نہیں ہوتی ہم نے کیونکہ ہمارا بلیو ہے اور ہم نے یہ دیکھا ہے پریکٹیکلی بھی ہاں صاحب کو کہ وہ انتہائی ہانیسٹ اور کنٹینیو سٹرگل کرنے والے بندے ہیں، جس کا سب اوورسیز کو کوئی بھی کسی بھی پارٹی سے ہو اور جب وہ ڈونیشن کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو سبھی اس میں جوگ لوگ چلے جاتے ہیں۔ ہمارے مطالبات تو کافی سارے ہیں، میں وہ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہوں گا، لیکن مینلی یہی ہے کہ اس میں ہمارے جو ہیں ہماری جو ادارے کو جمہوری بنانے کے لیے اس کے اندر جو ہمارے بیسک لاز ہیں، بائی لاز جن کو ہم کہتے ہیں، دستور کے اندر ہر پارٹی کے اندر جو ہوتے ہیں، تو ان میں ہم نے چینجز جو ہے نا وہ لانی ہے، اور اس کے لیے ہم نے مسودہ بھی کئی دفعہ بنا کے دیا اور 3-4 دفعہ اس کے بارے میں ہم نے کافی دفعہ جو انٹرنیشنلی کانفرنسز ہیں وہ بھی منعقد کی۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہمارے قائدین یورپ میں آتے ہیں اور ان سے ملاقات ہوتی ہے تو دست بدستہ ان سے ریکویسٹ بھی کی کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں، اور اس طرح ہماری پارٹی میں پارٹی کو جمہوری بنانے کے لیے یہ امینڈمنٹس کی جا سکتی ہیں اور کی جانی چاہیے، کیونکہ بیسیکلی جو جمہوریت ہم نے یہاں پہ یورپ کے اندر اور خصوصی طور پر اسکینڈینیوین جس کا خان صاحب ذکر کرتے ہیں وہ بھی دیکھی ہے، تو وائی ناٹ ہم اس کو اپلائی کریں، اور تاکہ جو کارکن ہے وہ دراصل ہاں صاحب نے کسی نے بھی بندے نے میں نے آپ نے
ساری زندگی تو کہ سینکڑوں سال تو زندہ نہیں رہنا، آخر ہم نے اپنے اپنے ٹائم پہ واپس چلے جانا ہے. تو اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کے اندر وہ آمریت جو پیپلز پارٹی میں، نون لیگ میں یا دوسری پارٹیز کے اندر ہے، وہ کم از کم اس میں جنم نہ لے. یہاں پہ ایک پروسیس ہو، ایک سسٹم ہو جو ہم یورپین ممالک میں، یو کے میں یا یو ایس اے میں دیکھتے ہیں، تاکہ وہ لوگ جو آنے والی نسلیں ہیں، ہم نہیں لیکن ہماری نسلیں اس سسٹم کو انجوائے کر سکیں، اور ہمارا تعلق جو آنے والے ہمارے بچوں کا تعلق ہے وہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح جڑا رہے. تو یہی میری گزارش ہے. جی ذوالفقار صاحب، ایک سوال ہے یہاں پہ میرا آپ سے کہ ہمارے اوورسیز منسٹر ہیں زلفی صاحب، آپ نے کوئی ریٹن نوٹیفیکیشن ان کو بھیجا ہے؟ جی اپنا کمال صاحب، نام ہے میرا. میں نے ان سے دست بستہ 2019 میں ہماری میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی، تو ہم نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہیں ہمارے اس میں مدد کیجئے، کیونکہ آپ کی ایک منسٹری ہے پورے اوورسیز کے لیے. بے شک انہوں نے کچھ کام اچھے بھی کیے ہیں جن کا خیر ذکر کروں گا، ڈیٹیل لمبی ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ہمیں یورپ کے اندر یا دوسرے اوورسیز کے جو چیپٹرز ہیں یو ایس اے میں، لوگوں کو اپروچ نہیں کیا، ان سے معلوم نہیں کیا، ان سے ڈسکس نہیں کیا پارٹی کے اندر جو ہے کارکن کی کیا ضرورت ہے اور ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ہم نے ای میلز بھی بھیجی او آئی سی کو، ہم نے ان کو دست بدستہ کہا بھی کہ یہ ہمارے تحفظات ہیں، ان کے اوپر پلیز آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں اور اس کو ریزالو کریں، لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی. دیکھیں جی، مسئلہ یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جی the overseas Pakistani is a lifeline, is our blood, is our oxygen, you know. They are there whenever we need it. We sending $1 billion a month to Pakistan, expatriate. Okay. We are well trained, we are educated, we highly established people. We know we have connected with all the parliaments, members, congressmen, everyone. Okay. So we are the most important as they are thinking to be the voting rights. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کنسیڈر کرنا چاہیے آپ کی ڈیمانڈ. اچھا یہ بتائیے، آپ کے یورپ میں کوئی آپ کا لیڈر ہے پی ٹی آئی کا جو آپ سب کو کنیکٹ کرتا ہو؟ جی یہ جتالہ صاحب ہی ہیں، ذوالفقار جتالہ صاحب. اچھا یہی صاحب، اچھا یو آر دا ون. سو یو آر ایکٹیو ناؤ اور یو آر ڈس ایکٹیو؟ نہیں الحمدللہ، یہ پہلے نمبر پہ تو یہ میرے بھائیوں ساتھیوں کی عزت افزائی ہے. میں ہمیشہ ہی اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ اور آج جانا پسند ہوں، اور لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کی جو موومنٹ ہے اس میں تمام اوورسیز جو ہمارے پاکستان اوورسیز کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور اس کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے پاکستان اوورسیز رائٹس کے نام سے، اور اس کے اوپر مزید ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری بھی دیں گے. تو اس کے لیے ہماری جی اب میں جاؤں بیانہ سے. جناب سر آپ سے میں پوچھوں گا، آپ جو بات کی جٹالہ صاحب نے اس کی آپ کہاں تک وہ کرتے ہیں، اس کو انڈورس کرتے ہیں آپ؟ سر پہلے تو میں تھوڑی سی کوشچن کر دوں اور اپنا تعارف کرا دوں. میرا نام حفیظ چودھری ہے اور میں لینڈ سٹی سے بلونگ کرتا ہوں، آسٹریا کی ایک سٹی ہے وہاں سے. اور سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں آج یہ موقع دیا کہ ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے اوورسیز جو پاکستانی ہیں پی ٹی آئی سے جو منسلک ہیں ان تک پہنچا سکیں. اور یہ بھی بات میرے خیال سے مجھے شروع میں ہی کلیئر آپ کو بتا دینی چاہیے اور تمام ناظرین کو باور کروا دینی چاہیے کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ہم نے اپنے لیڈر عمران خان کے ویژن کو تقویت دینے کے لیے کر رہے ہیں. میں آپ تاکہ تمام حاضرین کو اس بات کا علم ہو کہ ہم عمران خان کے سپاہی تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی جب تک ہم زندہ ہیں. ہم نے ابھی جو خان صاحب نے ایک علم اٹھایا تھا، ایک جو اپنا پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشن بنانے کا، اس پہ ہم تگودو کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ جتنے بھی میرے تمام کولیگز دوست بیٹھے ہیں جو آج آپ کے انٹرویو میں آپ سے مخاطب ہوں گے،
ان تمام کی باتوں سے آپ اخذ کریں گے کہ ہم پارٹی میں بہتری چاہتے ہیں. اور اگر کوئی دوست یہ سمجھے کہ ہم ایک دم سے اٹھ کر میڈیا میں آ گئے ہیں اور اپنی ڈیمانڈز دے رہے ہیں یا خواہشات بتا رہے ہیں, تو ان کو بھی باور کرواتا چلا جاؤں کہ یہ تگ و دو آج کی نہیں ہے. یہ پچھلے چند سالوں سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اپنی پارٹی کے اندر رہ کر اپنی پارٹی تک اپنے جو مطالبات کہہ لیں وہ ان تک پہنچائے, ان تک پہنچے بھی. اور ہم گاہے بگاہے ان کے ساتھ میٹنگز میں بھی شامل ہوئے, اور ہمیں ہر دفعہ یہی ایک حوصلہ دیا گیا, ایک وعدہ کیا گیا کہ آپ کے یہ مطالبات جائز ہیں اور ان کو جلد مان لیا جائے گا, اور ان جو بائی لاز ہیں ان میں ترمیم کر دی جائیں گی. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی تھی ان سے کہ جو ہم کہیں کہ یہ غلط ہے. ہمارا کانسٹیٹیوشن دیکھا جائے پی ٹی آئی کا, وہ بالکل ٹھیک ہے, اس کے اندر بائی لاز ہیں. بائی لاز میں دیکھیں بہتری کی ہر وقت ہر جگہ پہ گنجائش موجود ہوتی ہے. ہمارے جو کانسٹیٹیوشن اور بائی لاز ہیں ان میں یہ چیز ابھی موجود, اس کو بہتری کی جا سکتی ہے. ان میں ابھی گنجائش ہے کہ ان میں بہت ساری چیزیں بہتر کی جائیں. ہم تمام دوستوں نے یورپ سے جو آج اس پروگرام میں بھی موجود ہیں, اور بہت سارے دوست ہیں جو اس آج کے پروگرام میں, ظاہر ہے ایک پروگرام میں سارے اکٹھے نہیں آ سکتے تھے, ایک لمبی لسٹ ہے یورپ کے اندر اس وقت دوستوں کی, ہمارے پی ٹی آئی ورکرز کی, ہمارے لیڈران کی, سینئرز کی, جو یہ بات سمجھتی ہے اور جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ترمیم کی جائیں بائی لاز کے اندر, اور پارٹی کو ایک صحیح جمہوری ادارہ. تو اس وقت میں آپ کو ایک جملے میں یہ بات بھی کلیئر کرنا مناسب سمجھوں گا کہ ہم اس وقت جو کوشش کر رہے ہیں, جو ہماری یہ مہم کہہ لیں, ایک موومنٹ کہہ لیں, پارٹی کے اندر کی ہے, پارٹی کو مضبوط کرنے کی ہے, نہ کہ پارٹی کو کمزور کرنے کی. کیونکہ بہت سارے عناصر ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں کہ شاید ہم پارٹی کے اگینسٹ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں. ہم پارٹی کے اگینسٹ کام نہیں کر رہے, نہ کرنے جا رہے ہیں. ہم پارٹی کو مضبوط ایک جمہوری ادارہ بنانے کی کوشش میں ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے. اب میں آتا ہوں, آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ہمارے او آئی سی کے سیکرٹری صاحب کا. او آئی سی ہم بہت عرصے سے, چند سالوں سے پچھلے ہم یہ کوشش میں تھے کہ ترمیم ہو جائیں اور پارٹی کو ایک صحیح طور پہ ایک جمہوری ادارہ, ایک انسٹیٹیوشن بنایا جا سکے. ہم نے ہمیشہ پارٹی کے اندر رہتے ہوئے تمام مطالبات کیے, تنقید کی. تنقید ہر انسان کا حق ہے, اگر وہ غلط ہوتا دیکھتا ہے. یہ چیز ہمیں خان صاحب نے سکھائی ہے, اور ہم خان صاحب کے, اسی لیے میں اپنے آپ کو خان صاحب کا سپاہی کہتا ہوں کہ انہوں نے میری پرورش اس طرح کی ہے کہ اگر کوئی ناجائز کام ہوتا دیکھوں تو اسے اس سے روکوں. اسے کم از کم اگر میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے تو کہوں کہ یہ غلط ہے. میں ان کی وہ جو پالیسی ہیں, ان کی پالیسیاں جو بنائی گئی ہیں, ان پہ بات کر رہا ہوں, کسی انسان یا کسی پرسن کے بارے میں نہیں. ہمارے او آئی سی کے سیکرٹری صاحب نے چند دن پہلے خود میڈیا میں آ کر ہمیں سب کو دعوت دی اور کہا کہ آئیں اور مجھے جواب دیں. ادروائز پچھلے کئی سالوں سے ہم میں سے آپ نے کسی دوست کا چہرہ میڈیا میں نہیں دیکھا ہوگا. ہمیں مجبور کیا گیا او آئی سی سیکرٹری صاحب کے لاسٹ انٹرویو جو انہوں نے 360 پہ دیا کینیڈا سے, کہ ہم باہر آئیں اور ان کے جو انہوں نے شکوے کیے ہیں ہم سے, ہم انہیں جواب شکوہ کے طور پہ اپنی بات سنا سکیں. ہم آج ان کے سوالوں کے جواب دینے آئے ہیں. ہم کچھ کسی کے نہ اگینسٹ ہیں, نہ اگینسٹ تھے. ہم پارٹی کو مضبوط کریں گے, کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جو ریاض صاحب نے, ہمارے او آئی سی کے محترم سیکرٹری صاحب, انہوں نے جو سب سے پہلے, کیونکہ میں آپ کو آپ کی وساطت سے ناظرین ہیں, حاضرین, ان کو یہ بتانا مناسب سمجھوں گا کہ انہوں نے ایک اپنے جو ان کا انٹرویو تھا اس میں ایک چیز کا اشارہ دیا اور ایک بات کی کہ جمہوریت اوپر سے نیچے آتی ہے.
تو میں ان کی اس بات کو کنڈم کرتا ہوں, اسٹرانگلی کنڈم کرتا ہوں, اور کہنے کے احترام سے ان سے اختلاف کرتا ہوں ان کے اس پوائنٹ آف ویو سے. ہمیشہ جمہوریت, اگر وہ اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کر یہی نہیں سمجھ سکے کہ جمہوریت ہوتی کیا ہے, واٹ از دا ڈیموکریسی ان دا پارٹی اور جنرلی, تو پھر میرا خیال ہے کہ ان کے پاس یہ عہدہ شاید نہیں ہونا چاہیے. یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ تمام دوست اسے اختلاف کر سکتے ہیں, یہ میری ذاتی رائے ہے. میرے تمام تو ویورز ہیں جو ہمارے پی ٹی آئی کے جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, ان سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ یہ میرے ذاتی خیالات ہیں, یہ میری تھاٹس ہیں, یہ میری اپنا تجزیہ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ضروری نہیں کہ آپ اس سے اتفاق کریں. ہمارے سیکرٹری صاحب نے یہ فرمایا کہ جمہوریت اوپر سے نیچے آتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید تھوڑا سا یہاں بھول گئے کہ ڈکٹیٹرشپ میں اوپر سے آرڈر آتے ہیں. ڈکٹیٹر اوپر سے ڈکٹیٹ کرتا ہے اور عوام اس کا ہر کہنا مانتی ہے جیسے وہ کہتا ہے. ریئل ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ زمین سے عوام سے ڈیموکریٹک سسٹم اوپر کی طرف جاتا ہے, جس کی مثال میں آپ کو دیتا چلا جاؤں کہ پہلے عوام الیکشن میں ووٹ کاسٹ کر کے اپنے نمائندے چنتی ہے, وہ صوبائی اسمبلی اور ہماری قومی اسمبلی میں جاتے ہیں, پھر آگے سے وہ سینٹ کو انتخاب ہوتا ہے, پھر پرائم منسٹر کا انتخاب ہوتا ہے. تو لہٰذا میرے خیال سے میں نے کافی واضح طور پہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے, یا کہہ لیں گستاخی کی ہے او آئی سی کے سیکرٹری صاحب کو, کہ جمہوریت اس طرح پلتی ہے, نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے. عوام لوگوں کو سلیکٹ کرتی ہیں, عوام پارلیمان میں لوگوں کو بھیجتی ہے, عوام اپنا پرائم منسٹر چنتی ہے, عوام اپنا جواب اپنے فیصلے لیتی ہے. مگر مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے جمہوریت کا سبق کہاں سے سیکھا, اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ چیزیں ہمیں بتائیں. میں دوبارہ اپنی بات دہراتا ہوں, ہم اس پارٹی کے اندر رہ کر انشاءاللہ تعالی جو خان صاحب کا نعرہ تھا, انہوں نے سٹیٹس کو کے خلاف اس پارٹی کو, آپ کو یاد ہوں گے, میرے تمام دوست یہاں پہ موجود ہیں, آپ نے بھی وہ ان کے تقاریر اور ان کے جلسوں میں یہ الفاظ سنے ہوں گے کہ وہ سٹیٹس کو توڑیں گے. ہم تمام دوست اس وقت مل کر ان کے اس نعرے کی حفاظت کر رہے ہیں, چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو, چاہے وہ پارٹی کے باہر ہو, چاہے وہ پاکستان کی سطح پہ ہو, چاہے وہ کسی شہر کے اندر ہو. ہم نے ہر جگہ پہ اپنے لیڈر کی بات ماننی ہے, اس کے ویژن کو تقویت دینی ہے, اور جو سٹیٹس کو ہے اس کو توڑنا. یہ سٹیٹس کو کا لفظ جو میں نے یہاں پہ استعمال کیا, میں اس کی تھوڑی سی آپ کو چند سیکنڈز میں وضاحت کرتا چلا جاؤں, کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر بھی بہت سارے سٹیٹس کو کے لوگ آ گئے ہیں, جن کو ہم میرے خیال سے یہ شاید پارلیمانی الفاظ نہ ہو, پیراشوٹر آ گئے ہیں, اور وہ پیراشوٹر نے آ کر پارٹی پہ بھی قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم خان صاحب کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں, ہم ان کے اس نعرے کی حفاظت کریں گے, چاہے وہ پارٹی کے اندر ہو, چاہے وہ پارٹی کے باہر ہو. ہم اپنی پارٹی کے کانسٹیٹیوشن اور بائی لاز کو مضبوط کرتے ہوئے پارٹی کے اندر ایک ایسا سٹرکچر لے آئیں گے کہ کوئی بندہ اوپر سے آگے چھلانگ مار کے سب کا جواب دہ نہ بن جائے, بلکہ نیچے سے عوام, ورکر, یعنی کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں, یہ ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ورکر ہمیشہ تالیاں بجاتے رہے, جھنڈے اٹھا کے نعرے مارتا رہے. ورکر نرسری, پولیٹیکل نرسری کیا ہوتی ہے کسی کو پتا ہے؟ پولیٹیکل نرسری یہی ہوتی ہے کہ نیچے سے نشو و نما, جو آپ پودا چھوٹا سا لگاتے ہیں, وہ کل کو تن آور درخت بنتا ہے. ہم کل کو یہاں ہوں نہ ہوں یہ میٹر نہیں کرتا, مگر ہماری کوشش یہی ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں ہماری پارٹی, خان صاحب تاحیات پرائم منسٹر نہیں ہے, خان صاحب تاحیات زندہ نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں ہماری زندگی بھی دے, ان کی زندگی دراز کریں, صحت مند زندگی اللہ تعالیٰ انہیں دے, مگر ہر انسان نے واپس جانا ہے, اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے. اس کے بعد کیا ہوگا پارٹی کا؟ اگر آج ہم آواز نہیں اٹھائیں گے, کل کیا ہوگا؟ تو یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے ان دوستوں سے, ہمارے اپنے پارٹی ورکر سے, اپنے پارٹی لیڈر سے, کہ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کل کو کیا ہوگا؟ ہم کل کی فکر کرتے ہوئے, آنے والی جنریشن کی فکر کرتے ہوئے اپنا ٹائم, جان, مال, ساری چیز اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ, ویری مچ سیڈ. اور میں
ضرور یہ بات کہوں گا کہ مجھے آپ کی اس پوری بات بتانے میں لگ رہا ہے کہ یو وڈ بی ون آف دا گڈ کینڈیڈیٹ ٹو بی اے لیڈر بیکاز یو ہیو اے گریٹ ویژن اینڈ آئی کمپلیٹلی اگری ود یو دیٹ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے چیزیں آئیں, یہ چیز تو نیچے سے اوپر جانی ہے. اینڈ یور ایگزامپل آف نرسری واز امیزنگ. اس وقت میں چاہوں گا جو ہمارے ناصر گوڈل صاحب ہیں, سر آپ کا ایک کوشچن تھا ریگارڈنگ اوورسیز مینجمنٹ لیجسلیٹو پہ کوئی چیز کرنے کے لیے, آپ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی یقیناً اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پریزنٹیشن ہونی چاہیے پاکستانی انسٹیٹیوٹ جہاں لیجسلیشن کی جاتی ہے, جیسے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی ہونی چاہیے, جہاں اوورسیز پاکستانی اپنے مسائل پر بھی ڈیبیٹ کر سکیں اور اس کے لیے لیجسلیشن کا حصہ بن سکیں. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو دیار غیر میں رہ کر ہم جو کچھ سیکھتے ہیں, پولیٹیکل نرمز یا پولیٹیکل اویئرنیس جو ہم نے حاصل کی ہے, وہ یا جو ووکیشنل ایجوکیشن جو ہم نے یہاں سے حاصل کی ہے, یا جو ہم نے اس ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھ کر جو ہم نے کمپیٹنسی حاصل کی ہے, اس کا براہ راست ہم ایسے پاکستانی لیجسلیٹو انسٹیٹیوٹ کا حصہ بن کر وہ پاکستان میں چیزوں کو امپلیمنٹ کروائیں. تو یہ میرا ایک خواب ہے کہ 2020 کے اندر ہمیں یہ خوشخبری دی گئی تھی کہ ترمیمی بل کے ذریعے بابر اعوان صاحب نے یہ اناؤنس کیا تھا پچھلے سال ستمبر میں کہ ہم ایک ترمیمی بل کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی پارلیمنٹ کا حصہ بنانے جا رہے ہیں اور وہ الیکشن کا حصہ بن سکتے ہیں, جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ اوورسیز پاکستانی الیکشن تو لڑ سکتے ہیں, لیکن اگر وہ ہار جائیں گے تو انہیں اپنی نیشنلٹی جو ڈیول نیشنلٹی ہے وہ سرنڈر نہیں کرنا پڑے گی, لیکن اگر وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی نیشنلٹی کو سرنڈر کر کے براہ راست اوتھ بھی لے سکیں گے اور پارلیمان کا حصہ بھی بن سکیں گے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر ابھی تک کوئی باضابطہ لیجسلیشن یا اس بل کو میرے خیال میں ابھی تک باضابطہ اپروو نہیں کروایا جا سکا, جو انفارچونیٹلی ایک بڑا المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ہم خواب تو دکھا دیتے ہیں لیکن ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے. اور میں یہ بھی خواہش رکھتا ہوں کہ پاکستان کے نظام کے اندر جو ہمارا جماعتوں کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے, اس سے پہلے کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنے, پہلے ہمیں اپنے پارٹی جو تنظیمی ڈھانچے ہیں وہ جو کہ آمرانہ ہیں, وہ جو کہ غیر جمہوری ہیں, ان کو بھی سیدھا کرنا پڑے گا. کیونکہ پاکستان میں جو لیڈرشپ ہے, جیسے پیپلز پارٹی یا نواز شریف لیگ جو ہے, اس میں جو مروسی پولیٹکس ہے اس میں ایک ہی لیڈر بیٹھا ہوا ہے اور وہی نومینیٹ کرتا ہے, وہی ٹکٹوں کی ڈسٹریبیوشن کرتا ہے, وہی تمام معاملات کو مینج کرتا ہے. جب یہ چیزیں ایک مطلق عنان شخص کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ پھر اپنی منمانی سے اپنے پیسوں کا ریل پیل ہوتی ہے, پیسوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے, ٹکٹ فروخت کیے جاتے ہیں, اور ایک عام کارکن جو ویژن رکھتا ہے, جو پولیٹیکلی اویئر ہے, جس کے اندر پولیٹیکل کمپیٹنسی ہے, وہ ملک پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہے, وہ کبھی بھی آگے نہیں آ سکتا. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو پہلے جمہوری روایات کے مطابق استوار کرنا ہوگا, اور پھر جہاں ممبر فیصلہ کریں کہ کون ٹکٹ کا اہل ہے. ہمارے ہاں ناروے میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, ہمارے ہاں کمیٹیز بنی ہوئی ہیں, نامینیشن کمیٹیز بنی ہوئی ہیں. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں, جیسے 2019 میں ہمارے میونسپل کارپوریشن کے الیکشن ہوئے جس میں الیکٹ ہوا, اور ابھی جو 2021 ہے اس میں پارلیمان کے الیکشن ہو رہے ہیں, تو اس میں ایک نامینیشن کمیٹی, ہمارا جو پروونس ہے یہاں ایک نامینیشن کمیٹی بنی ہے. اس نامینیشن کمیٹی نے ممبرز کو ویریفائی کیا ہے, ممبر کے ٹیلنٹ کو دیکھا ہے کہ وہ اس کے اندر کتنا ویژن ہے, وہ سوسائٹی کے بارے میں کتنی سوجھ بوجھ رکھتا ہے, وہ سوسائٹی کو کتنا جانتا ہے, ملک میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کے اوپر اس کی کتنی نظر ہے. تو وہ نامینیشن کمیٹی اناؤنس کرتی ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں. لیکن ہمارے ہاں پاکستان میں گنگا جو ہے وہ بالکل الٹی ہے. وہاں ایک جو
आमराना सोच है वो, हत्ता कि आप पाकिस्तान की मजहबी जमातों में मां सवाए जमात इस्लामी के तमाम जमातों के अंदर वही डिक्टेरियल रूल्स हैं, वही आमराना सोच है, उसी तरीके से नॉमिनेशन होती है। हालांकि आप देखें मिनहाजुल कुरान जो है वो मजहबी तंजीम है, लेकिन कादरी साहब ने फरमाया कि मैं मरूसी पॉलिटिक्स जो है ना वो नहीं होने दूंगा यहाँ, लेकिन वो खुद मरूसियत का हिस्सा है। उनके बच्चे, उनकी सल्तनत मिनहाजुल कुरान जो है उसमें उनके दोनों बच्चे जो हैं वो उन्होंने ओवरटेक कर लिया पूरी तंजीम को। तो ये सब बिल्कुल फजूल एजेंडा लेके हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे सियासी और मजहबी लीडर को लेके चल रहे हैं। फजल रहमान साहब का बेटा जो है वो अब आगे आ रहा है। महासभा जमात इस्लामी के हमारी तमाम जो पार्टियां हैं वो मरूसी पॉलिटिक्स को तरवीज और परवान भी चढ़ाती हैं और इसका हिस्सा भी हैं, और हम वो जो कारकुन हैं वो गुलामाना जिंदगी गुजार रहे हैं। हम सिर्फ हाथ बांधने के लिए, तालियां बजाने के लिए, और अगर हमें कोई टिकट मिल जाए तो हम उस मुल्क को खुदादाद को लूटने के लिए वहां बैठे हुए हैं। तो मेरी सिर्फ यही। गोंदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो रियाड़ साहब ने बात की थी कि आप ड्राई लीफ हैं और लो फ्लेम है, आप सूखे हुए पत्ते हैं, आपकी लॉ जो है वो लो हो गई है। इट्स अ वेरी डिस्ग्रेस फॉर द पीपल हु दोज वर्क वेरी वेरी हार्ड टू बिल्ड द पार्टी। तो मैं अब चाहूंगा जनाब हफीज साहब के पास। हफीज साहब माशाल्लाह इंतजार कर रहे हैं, और फिर मैं मसूद साहब के पास और अदर साहब के पास भी आऊंगा। तो हफीज साहब, आप तमाम सिनेरियो को कैसे देखते हैं? सर मैं अपना ऑलरेडी जो उनका इंटरव्यू सुनने के बाद शिराज जी बोले। मैं ऑलरेडी इंटरव्यू सुनने के बाद मैं अपना एक पैगाम रिकॉर्ड करवा चुका हूँ सोशल मीडिया पे, और वो वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पे, और मैंने उसमें कुछ चंद मिसालें दी थी। उसमें यही मैंने कहा था कि देखिए अगर हम सूख भी जाएंगे, अगर आप समझ रहे हैं कि हम सूख गए हैं, हम खान के वो दरख्त हैं लगाए हुए कि हम हरे हो जाएंगे, हम बाद में एक तो हरे हो जाएंगे, और अगर हरे ना भी हुए तो कट कर जलाकर अपनी पार्टी को रोशन रखेंगे। वाह क्या बात है। सर जी उनको गलती लग गई, हम वो पत्ते नहीं हैं, हम जड़े हैं, हम जड़े हैं। कर आप आग जलाकर कुछ पका सकेंगे। हम वो दरख्त हैं जिनको आप काट कर, सूखे दरख्तों को काट कर जलाकर अपना पेट भर सकेंगे। शिराज साहब जी प्लीज। शिराज साहब के जो ये टिकट का जो अभी हमने सियालकोट में भी देखा और काफी दूसरी डिफरेंट लेवल्स पे भी देख रहे हैं, तो ये जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, अगर जिस तरह खान साहब बार बार स्कैंडिनेवियन मॉडल का देते हैं, तो ये स्कैंडिनेविया में जो पार्टीज हैं, जैसे हफीज साहब कह रहे थे कि पार्टीज, डेमोक्रेटिक पार्टीज जो होती है वो नीचे से ऊपर जाती हैं, और कभी भी कोई टिकट जो है वो ऊपर से नीचे नहीं आता, जिस तरह अभी पाकिस्तान में हो रहा है हमारी डेमोक्रेसी में, कि वहां पे जनाब बैठ के डिसाइड कर दिया जाएगा चीफ मिनिस्टर कौन होगा, एमएनए की टिकट किसको मिलनी है। ये कुछ भी इस तरह नहीं होता। जो डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं यहाँ पे स्कैंडिनेविया में, अब नासिर साहब मेंबर भी हैं उसके, और मैं भी अदना सा मेंबर हूँ, यहाँ पे जो लोकल उनकी छोटी से छोटी तंजीम होगी, वहां से लेकर डिसीजन होगा कि ये बंदा जो है कितने अरसे से काम कर रहे हैं, इसकी कैपेसिटी क्या है, उसके बाद उसको जो है वो टिकट मिलेगा लोकल गवर्नमेंट के लिए, उसके बाद उसको एमपी बनने के लिए और नेशनल असेंबली में जाने के लिए। और उससे पहले ही उनको पता होता है इलेक्शन, जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन है, उससे पहले ये डिसाइड हो चुका होता है, पार्टी डिसाइड कर चुकी होती है कि ये जो शख्स है ये अब ये बनेगा आगे। तो ये नीचे से प्रोसेस ऊपर आता है, और ये है स्कैंडिनेवियन मॉडल। हमारा तो वो मॉडल स्कैंडिनेवियन क्या होना, वो तो डेमोक्रेटिक मॉडल भी नहीं है, वो तो डिक्टेटरशिप है असल में, कि ऊपर से बैठ के डिसाइड कर देना है। जैसे नून लीग में या दूसरों में, पीपल्स पार्टी में होता है कि जो जरदारी साहब चाहेंगे और उधर से नवाज शरीफ साहब चाहेंगे। अब ये हमारे भी यही काम हो गया है कि जो अभी हमारे, आपको पता है कि पीछे तो बड़े स्कैंडल निकले थे, इलेक्शन के अंदर स्कैंडल आते हैं कि इतने पैसे दे दिए, इसने इतने पैसे दे दिए। अभी सेनेट ताजा आपके साथ मिसाल आपके सामने है। तो ये डिक्टेटरशिप है, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी है कि आप जो है नीचे से पार्टी वर्कर एक आए, जो मेहनत करे वो ऊपर आए, और पहले से डिसीजन हो जाता है, इलेक्शन से पहले पता होता है कि इस पार्टी का चीफ मिनिस्टर कौन होगा और कहां से कौन इलेक्शन लड़ेगा, और ये सारे पार्टी वर्कर्स करते हैं लोकल लेवल पे। जी बहुत शुक्रिया। मसूद साहब, आप कनाडा से हैं, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि सेम थिंग
کہ یہ جو پارٹی کے اندر لوگوں کو الیکٹ کیا جائے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاؤ یو تھنک looking at the picture or looking at the situation, how Canadian government is working, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جمال خواجہ صاحب آپ کا اور وقار خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے یہ محفل سجائی اور اس کے اندر ہم سب دوستوں کو اظہار خیال کا موقع ملا. اور میرے خیال میں جس طریقے سے ناصر گوندل صاحب نے، حفیظ چودھری صاحب نے، ذوالفقار بٹالہ صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تو میں اس سلسلے میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ جی یہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہیں، جیسے آپ نے اپنا بیان کیا کہ آپ خان صاحب کو پسند کرتے ہیں لیکن آپ پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہیں، تو ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ یہ ہے کہ جی چاہے یورپ ہو، کینیڈا ہو، امریکہ ہو، یہاں کا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ لوگ جب آئے پاکستان سے، پہلی بات یہ ہے کہ جی اگر ہم پاکستان میں بہت زیادہ خوشحال ہوتے، بہت زیادہ جو ہے وہ پاور جو سٹرکچر ہے اس کے اندر ہوتے، تو شاید ہمیں امیگریٹ نہ کرنا پڑتا. تو جب ہم لوگ، اور یہ زیادہ تر لوگ جو وہاں سے نکلے پڑھے لکھے لوگ تھے اور یہ آئے اور ان ملکوں کے اندر آ کر انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا. اور اس کے اندر آپ ناصر گوندل صاحب کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے کہ جی آج وہ کونسل کے ممبر ہیں. اسی طریقے سے ہمارے سامنے کئی اور پاکستانی ہیں جو پارلیمنٹ میں پہنچے اور اپنا رول، پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. تو یہ جو سسٹم ہے، یہ کیسے ایک بندہ جو امیگریٹ ہو گیا ہے، جس کو آپ عام حالات میں کہتے ہیں جی مہاجر، جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے اور پھر وہ اس سسٹم کے اندر آ کے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرتا ہے، تو پھر یہ سسٹم اس کو کیسے الاؤ کرتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی بن جاتا ہے، وہ بڑے بڑے بزنس کے اوپر پہنچ جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا خوشحال کر کے صرف اپنی ذات کو خوشحال نہیں کرتا بلکہ بیک ہوم پاکستان میں وہ کسی کی مدد کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی یہ جو سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر کچھ تو ایسا ہے کہ جو یہ لوگوں کو کامیابی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. اب دوسری طرف جو ہے، ہم جتنے بھی جو 70s کے لوگ ہیں جو اس پاکستان، ہم نے اپنی زندگیوں میں تو پہلے تو مارشل لا دیکھا ضیاء الحق صاحب کا، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جی پرویز مشرف صاحب کا ایک دور ہم نے دیکھا. تو ان بٹوین جو ڈیموکریسی ہم نے دیکھی وہ بڑی کنٹرول ڈیموکریسی تھی، جس کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے نواز شریف کی شکل میں یا کسی اور شکل میں جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی جو ہے ہمیں دی گئی. اور پارٹیاں جو ہیں وہ پارٹیوں کے اندر کبھی بھی ڈیموکریسی تھی ہی نہیں. تو 1996 میں جب تحریک انصاف کی عمران خان صاحب نے بنیاد رکھی، تو اس کا ایک ویژن تھا کہ یہ جو سٹیٹس کو ہے، سٹیٹس کو توڑنا ہے. اور دوسرا یہ کہ جی عام آدمی، عمران خان کوئی پولیٹیشین نہیں تھا، کوئی خاندان پیچھے ایسا نہیں آ رہا تھا کہ جس کی وہ لیگیسی کو کیری کر کے چل رہے تھے. وہ صرف ایک چیز یہ تھی کہ یہ جو سٹیٹس کو بنا ہوا اور یہ لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے، اس کے خلاف ان کی ایک سٹرگل تھی. تو میں جو تحریک انصاف کی سٹرگل ہے اس کو 3 حصوں میں دیکھتا ہوں. ایک دیکھتا ہوں جو 1996 سے لے کر 2011 تک کی ہے، پھر 2011 کے بعد 2018 تک کی ہے، اور پھر 2018 کے اندر پھر ہماری الحمدللہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ آتی ہے، تو پھر اس کے آگے کا ایک ٹائم شروع ہوتا ہے. تو جو 96 سے لے کر 2011 تک تھے، یہ جو لوگ آپ کو ابھی بیٹھے باتیں کریں، یہ اس ٹائم کے لوگ ہیں. کسی نے 96 میں جوائن کیا، کسی نے 2004 میں کیا، کسی نے 2007 میں کیا، لیکن یہ سارے 2011 سے پہلے جوائن کیے تھے. اور یہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے. ان کی ایک ہی خواہش تھی، ان کی ذاتی طور پہ، جو میں عبداللہ ریاض صاحب نے اپنے انٹرویو کے اندر بھی کہا کہ یہ لوگ پاور چاہتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ جی انہوں نے یہ بات کیسے کی کہ جی جو لوگ گراس روٹ لیول سے سٹرگل کرتے ہیں اور پاکستان کی بہتری کا سوچتے ہیں، وہ کیا پاور چاہتے ہیں. آپ اور میں کیا پاور چاہتے ہیں؟ ہم تو یہاں پہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا جو ہے فیملیز یہاں پہ، بچے یہاں پہ گرو کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایک ایسا نظام آئے جس کے اندر گراس روٹ لیول سے ایک عام بچہ جو عام سکولوں سے پڑھ کے ہے، وہ بھی کسی اہم عہدے، اہم پوزیشن تک پہنچے. اور وہاں پہ یہ جو فیملی لمیٹڈ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں، یہ ان سے ہماری جان چھوٹے. اصل پرپز یہ ہے. اب وہ پرپز اچیو کیسے ہوگا؟ وہ پرپز اچیو ہوگا جب آپ ریئل ڈیموکریسی لے کے آئیں گے. تو ریئل ڈیموکریسی کیسے آئے گی؟ جب آپ پارٹی کو ایک سٹرکچر کے اندر لے کے آئیں گے. آج ہمارے ساتھ عمران خان صاحب ایک لیڈر جو ہیں، جنہوں نے 20-22 سال کی سٹرگل کے بعد ایک مقام حاصل کیا. لیکن انفارچونیٹلی اب مسئلہ کیا بنا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جی پارٹی کے اندر بھی، جیسے ابھی انہوں نے حفیظ صاحب نے کہا کہ پیراشوٹر گھس آئے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ جو ریئل نظریے کے ساتھ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پیچھے رہیں، اور جن کی
جو ہے وہ چاپلوسی کی سیاست ہے یا دوسرے طریقے سے وہ جو چاہتے ہیں وہ آگے آنا چاہتے ہیں. اس کی ایک مثال میں کہتا ہوں کہ جی اب آپ یہ دیکھیں کہ جی اوورسیز کا جو چیپٹر ہے اس کا جو ہیڈ لگایا جاتا ہے وہ بھی نامینیٹڈ ہے, بجائے اس کے کہ بھئی یہ لوگ, آپ چلو ہم پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو اپنے نمائندے چننے کا پتہ نہیں ہے. اب یہ جو لوگ سالہ سال سے اوورسیز کے اندر بیٹھے ہوئے, یورپ کے اندر, امریکہ, کینیڈا کے اندر, آسٹریلیا کے اندر, کیا ان کو بھی نہیں پتا کہ اپنے نمائندے کیسے چننے؟ آپ ان کے اوپر بھی آپ ایک نامینیٹڈ بندہ بٹھا دیتے ہیں, اور پھر وہ نامینیٹڈ بندہ جو ہے وہ اتنا ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ مجھے کن لوگوں سے میں مخاطب ہوں اور کن لوگوں کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہوں. اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ آپ جو پارٹی کے اندر اتنے عرصے سے اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ ان لوگوں کو سوکھا پتا کہہ رہے ہیں, آپ ان کو جو ہے کن ناموں سے جو ہے وہ بلا رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں, آپ خدا کا خوف کرو, آپ سوچو کہ یار یہ لوگ آپ سے توقع کیا کر رہے ہیں. اب میں اس کے اندر یہ بات آپ کو ایک کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ پارٹی کی ممبرشپ کو براڈ بیس کرنا چاہیں, آپ یو ایس اے کے اندر بھی دیکھیں, کینیڈا کے اندر بھی, ہمیں یہاں پہ ہماری ایک پارٹی ہے لبرل پارٹی, دوسری کنزرویٹو پارٹی ہے, اور تیسری این ڈی پی, جو مین تین پارٹیاں. اچھا, کنزرویٹو پارٹی کے اندر جو ہے وہ جو منیمم ممبرشپ ہے وہ ہے $15. لبرل پارٹی کی منیمم ممبرشپ کی کوئی فیس ہی نہیں ہے, این ڈی پی کی بھی کوئی فیس نہیں ہے. اچھا, اب یہ پارٹیوں کی ریزن کیا ہے نا فیس رکھنے کی؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگ رجسٹرڈ کریں اور پارٹی کی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑیں. تو دیٹ از دا اسٹیپ نمبر 1. پھر ان لوگوں کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ جو اپنے لیڈرز خود چنیں. کنسٹیچوئنسی لیول کے اوپر بھی لیڈر چنتے ہیں, اور پھر فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ بھی لیڈرز کو چنتے ہیں. اب ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اوورسیز کے اندر ایٹ لیسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ اس چیز کو سٹارٹ کریں کہ جی جب آپ کی پارٹی کا براڈ بیس ہوگا, آپ کے ساتھ زیادہ لوگ اٹیچڈ ہوں گے, آپ ممبرشپ کو یا تو بالکل منیمائز کر دیں یا ختم کر دیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ ممبرشپ فیس زیادہ رکھتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ فائنانسر جو ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اس کے ساتھ, جن کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, اور وہ 150 لوگوں کی ممبرشپ فیس پے کی اور اس کے بعد ایک عہدہ کر لیا, پارٹی کو پیسے مل گئے, اور یہاں پہ آپ نے نہ کوئی نظریہ ہے نہ کوئی بات ہے. لیکن جب آپ پارٹی کا براڈ بیس کریں گے, زیادہ لوگوں کو جوڑیں گے, تو اس سے کیا ہوگا کہ جی آپ کی ایک تو لیڈرشپ الیکٹ ہو کے آئے گی لوگوں سے, وہ کس بندے کو چاہتے ہیں کہ جو آگے لے کے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو ووٹ کی ضرورت ہوگی پاکستان میں, تو یہ لوگ وہاں پہ انفلوئنس کر سکیں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈلوا سکتے ہیں. تیسری چیز, پارٹی کو فائنانس کی ضرورت ہے, اور جب آپ 10,000 سے کہ کینیڈا کے آپ کے ممبر جو ہیں بن جاتے ہیں آپ کی منیمم فیس کے ساتھ, یورپ کے ساتھ اسی طریقے سے, تو جب آپ ان کو اپیل کرتے ہیں کہ جی فنڈ ریزنگ کرنی ہے, یہاں پہ بھی پارٹیاں فنڈ ریزنگ کرتی ہیں, تو جب وہ فنڈ ریزنگ کرتی ہیں تو آپ کو ایک بڑا براڈ بیس اویلیبل ہے جو اس وقت اس کاز کے ساتھ جڑا ہوا ہے, اور وہ آپ کو جو ہے وہ پیسہ دے سکتا ہے. تو اب مسئلہ کیا ہے کہ جو ڈکٹوریل ایٹیٹیوڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ جی لمیٹڈ لوگ ہوں جن کو وہ کنٹرول کر سکیں اور وہ ان کی مالا جپتے رہیں, ان کو یہ براڈ بیس چاہیے نہیں. خان صاحب کا جو ویژن تھا وہ تھا کیا کہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جی آپ خوف سے آزاد ہو جائیں. یہ سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے نا, یہ خوف سے آزاد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے ساتھ آج کھل کے بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو خوف نہیں ہے. کس چیز کا خوف ہونا ہے ان کو؟ کیا انہوں نے کوئی عہدے لینے ہیں؟ کیا انہوں نے پارلیمنٹ میں جانا ہے؟ یہ لوگ یہاں پہ اپنی نسلیں جوان کر رہے ہیں, یہ شاید پاکستان ابھی نہ جا سکیں, لیکن یہ آنے والی نسلوں کی بات کریں جو پاکستان کے اندر آج ہمارے بچے اسکولوں, کالجوں, یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہے ہیں, جو ہمارا برین وہاں پہ ہے, اب وہ برین مزید ڈرین نہ ہو اور وہ پاکستان کے لیے, ان کے لیے کوئی اپرچونٹی کریٹ ہو. تو یہ جو سٹرگل ہے بیسیکلی یہ ہے. تو ہم ابھی جو مطالبہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر جو ہمارا اپنے لیڈر سے عمران خان سے مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پارٹی کو ڈیموکریسی اس کے اندر لے کے آئیں, گراس روٹ لیول سے. یہ اوپر سے نیچے نہیں آنی, یہ نیچے سے اوپر جانی ہے, اور گراس روٹ لیول تک آپ کو ایک ڈیموکریسی لے کے آنی ہے پارٹی کے اندر, تاکہ پارٹی کے اندر سے اچھے لوگ جو ہیں وہ الیکٹ ہو کے آئیں. اور آگے آنے والا, کل خان صاحب کو اللہ لمبی زندگی دے, لیکن ایک ٹائم ہے, ہر انسان کا ایک ٹائم ہے. تو پارٹی تب ادارہ بنے گی جب آپ عام لوگوں کو اس کے اندر انوالو کریں گے. ادروائز یہ ایک چیپٹر ختم ہو گیا, اس کے بعد پھر ہم ایک نئے جو ہے وہ سٹیٹس کو کے اندر چلے جائیں گے, اور یہ تباہی اور بربادی کا سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. تو یہ ہماری جو آج یہ بیٹھک لگانے کا مقصد تھا وہ یہ ہے کہ یہ میسج کنوے کیا جائے کہ ہم اس سٹرگل کے ساتھ ہیں. اب ہماری جو 2018 کے بعد کی جو سٹرگل ہے, وہ سٹرگل یہ خان صاحب دیکھ رہے ہیں پاکستان کے معاملات کو, اور ابھی جو ہم نے حالیہ الیکشن, سینٹ کے الیکشن میں آپ نے وٹنس کیا کہ جی آپ کے اپنی پارٹی کے, ہماری پارٹی کے بندے جو ہیں
وہ بکنے کے لیے تیار ہو گئے. وہ سندھ کے اندر بھی تھے, وہ فیڈرل کے اندر بھی تھے. تو جہاں پہ آپ سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ کیونکہ وہ لوگ نظریے کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں, جن کا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ موقع ہے, ابھی پیسے بنا لو اور پھر نکل. جب بندہ نظریے کے ساتھ آتا ہے تو وہ بکتا نہیں ہے, وہ نظریے کے ساتھ جڑا رہتا ہے, اور جب وہ بکے گا نہیں تو وہی پاکستان کے لیے بھی کام کرے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی کام کرے گا. تو ہماری اصل سٹرگل جو ہے وہ یہ والی ہے. جی وقار صاحب. ہاں جی, زبردست, ماشاءاللہ یار, یہ بڑی صحت مند اور بڑی یعنی کہ ڈیولپنگ بات چیت آپ لوگ کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے کہ ہمارے جو عمران خان صاحب ہیں, بڑے دنوں بعد ایک بہت بہترین پاکستان کو صاف ستھرا لیڈر ملا ہے, جس کا ابھی تک کوئی ایسا کوئی کیس نہیں جو حد اختلاف اس کو ہائی لائٹ کر سکے. ٹھیک ہے, اور وہ ڈیفینیٹلی چیس گیم, ہی ٹرائی ٹو get a best possible person to run the government. اور آپ نے مسعود صاحب بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ ڈیفینیٹلی لو گراؤنڈ سے اب جانا ہے اور پارٹی کو مضبوط کرنا ہے. میں بات کروں گا جناب اظہر شاہی صاحب سے. آپ کہاں سے ہیں اظہر صاحب؟ تعارف بھی کرا دیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور خان صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں آن لائن لیا آج ہماری باتیں سننے کے لیے. ہمارے خدشات اور ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں یا خواہشات ہیں ان کو سننے کے لیے. میں اظہر سائی ہوں جی, جرمنی سے بلانگ کرتا ہوں. سر آپ سے ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اسی ایک پیج پہ, اور میں یہاں کہتا چلوں کہ اٹس ویری کنسٹرکٹیو باتیں ہو رہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی. ہم تو لوگوں سے باتیں کرتے رہتے ہیں جس میں کوئی دکھ درد کی باتیں, یہ بڑی کنسٹرکٹیو جو حفیظ صاحب نے بات کی, مسعود صاحب نے بات کی, ناصر بھائی نے بات کی, اٹ از سم تھنگ جس کو پی ٹی آئی کو میں کہوں گا کہ اپنا منشور بنانا چاہیے اور ان چیزوں پہ کام کرنا چاہیے. دیکھیے یہاں فرینچائز ماڈل بہت کامیاب ہے امریکہ میں, کینیڈا میں, اور اگر آپ فرینچائز ماڈل کو دیکھیں گے وہ کبھی آدمی باہر سے لا کے مینیجر نہیں بناتے, ان کا مینیجر نیچے سے اوپر جاتا ہے. اس نے صفائی بھی کی بھی ہوتی ہے, ڈش واشنگ بھی کی بھی ہوتی ہے, اس نے کیش رجسٹر بھی چلایا ہوا ہوتا ہے, پھر وہ مینیجر بنتا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں, اور تھوڑا سا جرمنی پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ ہمیں کچھ بتائیے. جی بہت شکریہ خواجہ صاحب. دیکھیں جی, میں جو میرے بھائیوں نے اب تک باتیں کی ہیں وہ بالکل 100% درست کی ہیں انہوں نے, میں ان سے ایگری کرتا ہوں. اصل میں مسئلہ خواجہ صاحب یہ ہے کہ ہمارا ملک پاکستان 1947 میں آزاد تو ہو گیا. ہم پہلے بت پرستی میں تھے, اس سے بھی جان چھوٹ گئی, مگر ہماری جو سوچ ہے وہ یقین مانے ابھی تک غلامانہ ہے. ہمیں اس سے جان چھڑانی. یہاں تک کہ میں یہ بات ضرور کہتا چلوں گا کہ ہم لوگ جو کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے یورپ میں یا امریکہ, کینیڈا میں یا آسٹریلیا میں مختلف ممالک میں رہائش پذیر ہیں, اتنا کچھ ڈیموکریسی کے اندر کر کے بھی ہماری سوچ جو ہے وہ کم از کم ہم پاکستانیوں کی وہ غلامی سے نہیں. اصل چیز جو ہے, اصل ضرورت جو ہے وہ اس چیز کی ہے کہ اپنے لوگ جو ہیں ان کو غلامانہ سوچ سے باہر نکالنا ہوگا. یہاں پر بھی ابھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور تالیاں بجانے کے لیے اور واہ واہ اور بلے بلے کرنے کے لیے باز نہیں آتے. تو اصل مسئلہ یہ ہے صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹی, چاہے وہ سیاسی پارٹی ہوں چاہے مذہبی پارٹی ہوں, اس میں یہ ورکر کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا گیا ہے کہ تم غلام ہو, غلام ہو, غلام. جب تک ہم اس غلام حاصل نہیں کر سکتے, میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کسی طرح کی بھی ترقی آ جائے گی. خان صاحب کا اصل تو نعرہ یہی تھا. خان صاحب کیا کہتے تھے؟ خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ میں لوگوں کی سوچ بدلوں گا, میں لوگوں کو اس ڈکٹیٹرشپ سے آزاد کراؤں گا, یہ جو خاندانی پولیٹیشینز ہیں ان سے آزادی دلواؤں گا. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ خان صاحب کی اپنی پارٹی میں, مطلب ہماری پارٹی میں کچھ ایسے میں کون سا لفظ استعمال کروں, پچھلی بار میں نے لفظ استعمال کیا تھا. اینی وے میں کہوں گا کہ جو سیاسی کردار ہیں, جو سیاسی فنکار ہیں, وہ مختلف پارٹیوں سے
बदकिस्मती से हमारी पार्टी में भी आगे हैं, और वो वही मोरूसी सियासत और वही डिक्टेटरशिप चाहते हैं जो उनकी पुरानी पार्टियों में था। जिस तरह अब्दुल्ला रियाज साहब ने फरमाया कि हम सूखे पत्ते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब से कि खुदारा अपना चेहरा मुबारक जो है वो आईने में देखें और खुद इसका हिसाब लगाएं कि सूखे पत्ते कौन हैं। हम तो वो हरे हरियाले पत्ते हैं जो हमेशा मुल्क को कुछ न कुछ देते हैं। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि ये जो गुलामाना सोच है, इसको हमें किल करना होगा। जब तक ये सोच हमारे दिमाग से नहीं निकलती, हम तब तक तालियां वाह वाह बल्ले बल्ले यही करते रहेंगे, और खान साहब का नारा जो है वो इस तरह कामयाब नहीं होगा जो उन्होंने लगाया था। तो खान साहब, खुदा के लिए आप अपने वर्कर जो हैं, कीमती वर्कर हैं आपके, जो पिछली कई दिहाइयों से इस पार्टी को बनाने में, इस पार्टी की ताबीर में, तरक्की में हमतन गोश थे, हर वक्त आपके साथ थे। तब भी साथ थे जब आपके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं था। जब शेख रशीद साहब जैसे लोग आपको तंगा पार्टी कहते थे, तब भी हम साथ खड़े थे। और जब आपको ताने दिए जाते थे कि आप वजीर आजम तो क्या आप एक सीट नहीं जीत सकते, तब भी ये लोग साथ थे। तो हमारी तरफ, मेरा मतलब है कि पाकिस्तान, ओवरसीज पाकिस्तानी जो आपकी पार्टी के हरे पत्ते हैं, वो अब्दुल्ला रियाज साहब की तरह ये सूखे पत्ते नहीं है, ये सरसब्ज़ शादाब पत्ते हैं। इनकी तरफ तवज्जो दें, इनकी बातें सुने। ये आपकी पार्टी का, ये मुल्क और कौम का बहुत बड़ा एहसासा है। अब वक्त ये आ गया है कि डॉक्टर अब्दुल्ला रियाज साहब जो हैं वो उन्हीं की सोच की तरह, उनकी अपनी सोच की तरह ऐसे लोगों को पार्टी में ला रहे हैं जो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं और आकर विराजमान हो जाते हैं नोटिफिकेशन लेकर। मेरे ख्याल में ये पार्टी को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अपने पार्टी को फाल करना है। आपको ओहदा तो दिया गया है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को फाल करें। मेरी जाती राय में, मैं जितना भी पीछे जाकर सोचता हूँ 2 साल तक, इन मसरूफ ने पार्टी को तबाही की तरफ धकेला है, ना कि पार्टी को फाल करने के लिए। तो ये गुलामाना सोच अब आप जहां से लेकर आए हैं, खुदा के लिए हमारी इस पार्टी में ना मुतारफ कराएं। लोगों को आजादाना सोच दें, जिसका नारा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने लगाया था, जिसका ख्वाब कायद अपना शायर मशरक ने देखा था, और जिसकी ताबीर इमरान खान साहब ने करनी है। उसमें अपनी सोच जो है, मैं वर्कर से मुखातब हूँ, पाकिस्तानी सियासी पार्टियों के तमाम वर्कर से, कि खुदारा अपनी सोच जो है उसको आजाद करें। आप किसी के गुलाम नहीं है। आप एक आजाद मुल्क में पैदा हुए हैं जिसका नाम इमरान खान साहब ने रियासत मदीना रखा है। तो उस रियासत मदीना में किसी को भी गुलाम, वहां तो गुलाम आजाद हुआ करते थे, और आप गुलाम बनाने आ गए लोगों को। तो मैं समझता हूं कि सबसे पहली जो असल जरूरत है वो पाकिस्तानी कौम को और सियासी वर्करों को अपनी सोच को आजाद करना होगा। और हकीकी जमहूरी पार्टियों में जो असल ताकत होती है वो एक वर्कर के पास होती है, सियासी वर्कर के पास होती है, क्योंकि सियासी वर्कर ही पार्टी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर से तो फरिश्ता आता है अपना अब्दुल्ला रियाज साहब। थैंक यू वेरी मच मिस्टर अदर साहब। बहुत अच्छी बात है कि आपने बड़े दिल से की, दिल की गहराइयों से बात की, और एक आपने पैगाम दिया है। और मैं जाऊंगा बहुत दूर, साउथ कोरिया में जनाब शारिक सईद साहब, जो हमारे ब्यूरो चीफ भी हैं ओपीटीवी ग्लोबल के और पीटीआई से मुंसलिक भी हैं, तो इनको मैंने आज लिए इनवाइट कर दिया कि ताकि ये भी अपनी राय का इजहार कर दें। शारिक सईद साहब, शमा आपके सामने है, और हाई पिच पे है शमा, लो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह ओपीटीवी ग्लोबल ने एक मुनफरिद आज प्रोग्राम मैं कहता हूँ कि अरेंज किया है, और इसमें बड़े बाज़ौक़ सुनने वाले और बहुत अच्छा बोलने वालों को मौका दिया आपने, जो कि सियासी लोग भी हैं और दुनिया की सियासत देख रहे हैं और पाकिस्तान की भी सियासत देख रहे हैं। तो मैं जो आपसे बात करूंगा बहैसियत एक आम सा, कह लीजिए छोटा सा तज्ज़ियाकार की हैसियत से, किसी भी पार्टी से मुंसलिक होना एक अलग चीज है। और हम जब किसी पार्टी से मुंसलिक होते हैं, लोग पार्टियां भी बदलते हैं अपने वक्त और हालात के हिसाब से, लेकिन जो पार्टी से मुंसलिक होता है तो उसकी अपनी कुछ सोच होती है। तो यहाँ सुनने वालों से भी अंदाजा हुआ, और किसी हद तक बिल्कुल सही बात है कि जनाब ये देखा जाता है कि कौन सी पार्टी मेरे मुल्क के लिए, मेरे आने वाली कौम के लिए मजबूत है या उसका क्या प्लान है। तो
मुझे सबसे ज्यादा खुशी क्या हुई कि जो पार्टी के बड़े पुराने ओवरसीज वर्कर बैठे हुए हैं सामने, तो वो ऐसी पार्टी के वर्कर हैं या उनकी सोच ऐसी है। मैं समझता हूँ इस वक्त आप कोई भी चैनल ये प्रोग्राम कर ले या ओपीटीवी खुद कर ले, नून लीग के ऊपर कर ले, पीपल्स पार्टी पे कर ले या किसी रिलीजियस पार्टी पे कर ले, तो कोई इस तरह खुल के बात नहीं करेगा अपने पार्टी के बारे में। मैं आपको चैलेंज देता हूँ जिस तरीके से इस वक्त बात हो रही है। तो ये बड़ी खुश आइंद बात है और यही एक पहचान है डेमोक्रेसी की कि जनाब उसमें लोग बोलना जानते हैं। ओवरसीज से जो बात की है लोगों ने और कर रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी पहचान है कि वो अपने इर्द गिर्द का जो माशरा है, जिस मुल्क में वो रहते हैं, फार ईस्ट में हैं, यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, जहां भी बैठे हुए उस मुल्क के निजाम को देख रहे हैं, बरसों से देख रहे हैं। तो उनके अंदर उनका जो दिमाग है कह लें बहुत अच्छी सोच की तरफ जा चुका होता है, बहुत मुस्बत काम को देख रहा होता है, मतलब 20-25 साल से। तो उनकी सोच यही होती है कि जी हमारे होम टाउन में भी, हमारे अपने ग्राउंड में भी, हमारे मुल्क में भी ऐसा ही अच्छा खूबसूरत निजाम हो, डिसिप्लिन के साथ हो और डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं वो कायम हो, पार्टियों के अंदर भी हो और मुल्क के अंदर भी हो। तो इसको कोई भी इन फ्यूचर में जब ये प्रोग्राम चलेगा तो इसको मुखालफत में ना ले, नंबर 1। और ये एक अच्छी सोच है इस प्रोग्राम के बारे में मैं यही कहूंगा कि जनाब जो आ रही है लोगों की, और उन लोगों की आ रहा है जो पिछले हफ्ते इसके मेंबर नहीं बने आफ्टर मैंने जो अब तक अभी तक लोगों को सुना है इसके अंदर कि जनाब 2018 के बाद वो मेंबर बने कि चढ़ते सूरज की पूजा स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो जिन्होंने चढ़ते सूरज की पूजा स्टार्ट की है या शुरू की है वो तो भाई लोगों ने बता ही दिया है, हमारे जो बैठे हुए इर्द गिर्द सुनने से अंदाजा हो गया है। तो ये नजरियाती साथी हैं जो अब तक हमने सुने हैं। तो जहां तक अगर मैं एक जायजा लूं साउथ कोरिया के हवाले से या इसके इर्द गिर्द जापान है, हांगकांग है या मलेशिया है, तो देखिए यहाँ पे अभी स्टिल प्रोसेस चल रहा है इलेक्शन का अमल, लेकिन जिसे आप कह लीजिए बाकायदा मेंबर्स, पेड मेंबर्स तो माशाल्लाह पुराने लोग हैं, ऐसा नहीं है। और जो आप इसके अंदर गहरी नजर रख रहे हैं, खासतौर पे यूरोप और अमेरिका कनाडा में बैठे हुए लोग जो डायरेक्टली हर चीज को नजर रखते हैं, तो वो शायद फार ईस्ट में इतनी नजर नहीं रखी जा रही। तो वो अवेयरनेस इधर इस पट्टी पे नहीं है जितनी आप लोगों को है। उसके बाद अगर हम आ जाएं, जिस तरह आपने कहा कि मैं अपनी राय दूं, तो ऐसा होता है कि जनाब वो लोग आते हैं और ये हम आज से नहीं देख रहे, ये भुट्टो साहब का जो हमें दौर याद है उसके बाद से हम देखना शुरू करें, तो लोग जो बरसाती मेंढक होते हैं वो तो आते ही हैं, वो तैयार रहते हैं कि जनाब कब मौका मिले और कैसे मिले तो हम एंट्री दें। और उनकी नजरियात से कोई सोच नहीं होती। उनको एक बहुत खूबसूरत अपनी एक तरीके से गाना याद होता है सुरीली आवाज में, जो उस पार्टी में आन के वो गाना शुरू कर देते हैं उसके हक में, और उसकी अंदर की सोच ये होती है हालात व वाकयात को देखो और फिर कलाबाजी खानी है हमने। तो वो एक बड़ी खतरनाक चीज होती है और मैं बड़े मतलब सोच समझ के कहूंगा कि जनाब वो इधर भी हो चुका है ऐसा, जो कि आप लोगों की राय और आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है। यानी कि आप लोग मुझसे भी ज्यादा गहरी नजर रखे हुए स्टेट में बैठकर और दूसरी जगहों पे बैठकर, तो वो हमें भी नजर आ रहा है। तो ग्राउंड लेवल से जो बात हुई है बिल्कुल सही बात हुई है कि जनाब आप नीचे से जो वर्कर होगा और वो वर्कर सिंसियर जो पार्टी खड़ी होती है, कोई भी, मैं सिर्फ पीटीआई की बात नहीं करता, वो लाठियां खाता है, वो एहतजाजी मुजाहिरों पे रोडों पे निकलता है, उसके घर में खाने को रोटी नहीं होती। मैं खासतौर पे मिसाल दे रहा हूँ पाकिस्तान के हवाले से, रोटी का मसला ओवरसीज में शायद नहीं है, वरना तो यहाँ की म्यूनिसिपल कम्युनिटी भी खिला देती है रोटी। तो कहने का मतलब है वो रोटी खाने का उसके घर में मसला होता है, लेकिन वो पार्टी के नजरियात से इतना मुखलिस होता है, जज्बाती होता है बेचारा, वो अपने आप को जख्मी भी कराता है, अपने आप को गिरफ्तारियों भी पेश कर देता है और वो तकलीफ उठाता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है इन फ्यूचर में अल्लाह ताला देता है, पावर्स में आते हैं उसकी पार्टी के लोग या वो पार्टी आती है, तो फिर वो जब नजरअंदाज होता है ना, तो उसके ऊपर बहुत ही तकलीफ दे मतलब कहता हूँ वो मरहला होता है। फिर उसको ताने भी मिलते हैं, उसको सोचने को भी मिलता है कि यार मैंने क्या किया, इतना कुछ किया और ये क्या हो गया मेरे साथ, और ये जो मेरे मुखालिफ थे, जो मेरे वो थे, वही आज इस पर छलांग मार के इस तरफ आ गए, 400 की 100 रिले रेस की तरह हर्डल्स क्रॉस करके इस तरफ आ गए। तो वो बड़ा खतरनाक होता है पार्टी के लोगों के लिए। और फिर पार्टी को उस वक्त वो फिर पार्टी को उस वक्त पता लगता है जब दोबारा इलेक्शन टाइम आता है
پھر دیکھیے میں اس ٹائم سب پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں, میں صرف ایک مخصوص اپنی جس کا میں ممبر ہوں اس کی بات نہیں کر رہا. ان پارٹیوں کو اس وقت پتہ لگتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا, اب الیکشن کمپین چلانی ہے, اب اس میں سے جو ممبرس ہوتے ہیں, کچھ وزیر بھی گزرے ہوئے ہوتے ہیں دوسری پارٹیوں میں, وہ دوسری طرف جا رہے ہوتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں یار اب ہوا شاید لگتا ہے اب اس طرف کی چل رہی ہے, تو اس طرف جا چکے ہوتے ہیں. تو وہ نیچے سے جو گراؤنڈ لیول پہ کام ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ خراب ہو جاتا ہے. تو پھر وہ پارٹی کو احساس ہوتا ہے کہ او ہو ظاہر بات ہے جب آدمی کی جیب کٹ جاتی ہے تو پھر اس کو پتہ لگتا ہے, پھر وہ انگلیاں دکھا کے کسی اسکوٹر والے سے لفٹ مانگتا ہے, پھر آگے کار والے سے مانگتا ہے اپنے گھر تک کے لیے. اس لیے 4 جیبوں میں اس نے پیسے نہیں رکھے ہوئے ہوتے, ایک ہی پرس میں رکھے ہوتے ہیں, پرس والا جیب کٹ چکی ہوتی ہے اس کی. تو یہی میں مثال دے رہا ہوں. I have to take one question and I really like your views and of course آپ کا تو کام ہی یہی ہے. تو ذوالفقار صاحب فرانس سے, سر آپ کا کوئی سوال ہے؟ گو ہیڈ سر. ہاں دیکھیے میں صاحب سے بات کر رہا تھا سر, ان کا ایک کوئسچن ہے. سوری کیجیے, میں مجھ سے بات کر. جی خالد صاحب. جی میں ایک دو بات کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے سب میرے بھائیوں کو سنا, اور آپ بخوبی یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ پارٹی کے ساتھ تو ہیں اور پارٹی کو اندر سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں, جمہوریت اس میں لانا چاہتے ہیں, اور اس کوشش میں ہم نے جو ہمارے یہاں پہ آنے والے الیکشن تھے ان کے لیے بائیکاٹ کا ہم نے اعلان کیا ہوا ہے. اور اب ان بائیکاٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ مطالبات رکھے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے اپنے سارے سامعین کے سامنے سماعت کرنا چاہوں گا. ان میں سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ بھائی جان, پہلے ہمارا ٹینیور تھا 2 سال کا, آپ نے اس کو فوراً 1 سال کر دیا. ہماری جو فیس تھی اس کو 18 یورو سے ایک دم 36 یورو کر دیا. یعنی آپ نے جو میسج دیا پورے ہماری اوورسیز کے ممبران کو, وہ یہی تھا کہ ہمیں آپ کے پیسے چاہیے, ہمیں آپ کا فنڈ چاہیے, ہمیں آپ کی ووٹ یا آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. میں اپنی قیادت سے اور خصوصی طور پہ عمران خان صاحب سے, کیونکہ مجھے امید نہیں ہے کہ نیچے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو ایک لائن کی بنائی ہوئی ہے, انہوں نے ایک سم اپ کیا ہوا ہے ایک پروگرام کو, وہ اسی کے اوپر چلتے رہیں گے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا, تو میرے بھائیوں نے بھی کہا کہ ہم نے بہت ساری آپشنز ہیں ان کو استعمال کر کے ہم لاسٹ پہ اس آپشن پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. تو لہٰذا پلیز ہمیں ATM مشین نہ سمجھے, ہم گائے دودھ دینے والی گائے نہیں ہیں, ہم پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہیں انشاءاللہ تعالی ہیں, کیونکہ پاکستان اوورسیز ایک وہ سب سے بڑی انڈسٹری ہے جو پاکستان کو سب سے زیادہ زر مبادلہ دیتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں ہماری کیئر نہیں ہو رہی. ہم اس کے لیے پورے اوورسیز کے لیے اور خصوصی طور پہ اپنے اوورسیز کے جو رکن ہیں ہمارے PTI کے, ان کے لیے آواز اٹھائے ہوئے ہیں. ہم نے یہ جھنڈا اٹھایا ہے کہ ہماری فیس کم ہونی چاہیے, ہمارا ٹرنیور زیادہ ہونا چاہیے, اور پھر جو ہماری کونسلز بننی چاہیے جس کے اوپر انہوں نے بڑے کھل کے بات کی, جس کے اوپر حوالہ دیا گیا اسکینڈینیوین کا, ریاست مدینہ کا, کہ ہمارا جو کارکن ہے نیچے سے لے کر اوپر تک جو ہے نا امپاور ہونا چاہیے. وہ امپاور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ اب 2-3 پینل الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, جو پینل ہار جاتے ہیں وہ کارکن 10 ووٹ سے 20 سے 50 سے ہار گئے, وہ اب سارا سال کے لیے یا 2 سال کے لیے پارٹی سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, ان کو کوئی اہمیت نہیں ملتی, وہ بیچارے ایک سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی جان, ہم پارٹی کے اندر ہیں, ہمارا ہر کارکن, ہمارا ہر سٹیک ہولڈر, ہمارا ہر پینل اتنی ہی ویلیو رکھتا ہے جتنے دوسرے رکھتے ہیں. لہٰذا ان سب کارکنوں کو آپ ایک کونسل کے اندر, آپ ایک کمیٹی کے اندر, آپ ایک ان کو یونین کے اندر, ایک ایگزیکٹو کے اندر لے آئیں, تاکہ وہ لے کے اس طرح آئیں کہ متناسب نمائندگی کے ساتھ, اگر کسی نے 100 ووٹ لیے ہیں اس حساب سے اس کے نمائندے اس کونسل میں آ جائیں. تو یہ ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے ریجنل کونسل, چیپٹرز کونسل اور پھر زونل کونسل, جو 5 زون ہیں اس کے اوپر کونسلز بنائی جائیں. اور یہ کونسل دراصل یہ ممبران بیسیکلی جو ہیں وہ فیصلہ لے کہ ہمارے اسکیٹ کیا ہوگی, اس کے ممبران کیسے ہوں گے, ہمارا جو الیکشن کمیشن ہے اس کے ممبران کیسے ہوں گے, ان کی کیا ڈیوٹیز ہوں گی, ہمارا ڈپٹی OIC سیکٹری کون ہوگا. یہ سارے فیصلے
ہماری پارٹی کے اندر جو ممبران ہیں وہ کرنے چاہیے, ان کو کرنا چاہیے, تبھی تو ہماری پارٹی جو ہے نا حقیقی جمہوریت بنے گی. یہ ہمارا دوسرا مطالبہ تھا, کونسل چیپٹر کونسل بنائی جائے. اس کے بعد جو ہمارا تیسرا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم پورے جو اوورسیز ڈائسپورا ہے وہ تقریباً 1 کروڑ سے بھی اوپر ہے, 10 ملین سے اراؤنڈ 10 ملین ہے. انفارچونیٹلی ہماری نمائندگی کہیں بھی نہیں ہے. آپ یونین کونسل سے لے کے صوبائی کو لے لیں, قومی اسمبلی لے لیں, سینٹ لے لیں, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم سے گیا گزرا ہے آزاد کشمیر, وہاں میں انہوں نے ایک مخصوص سیٹ دی ہوئی ہے اوورسیز کو. کیا ہمارے لیے یہ ارینجمنٹ نہیں ہو سکتی؟ اگر چلیں یہی بھی نہیں کرتے, آج تو سائنس کا دور ہے, ہم آن لائن ووٹ بھی دے سکتے ہیں. الحمدللہ ہماری ووٹنگ کے لیے اسٹرگل تھی, وہ بھی ہم اس میں کامیاب ہوئے. اب جب آن لائن ووٹنگ کر سکتے ہیں تو آن لائن کر کے ہماری ووٹنگ اور ہماری کانسٹیچوئنسی بنا دیں آپ. یورپ کو, یو کے کو, جہاں پروپورشنلی آپ ان کو زونز میں تبدیل کر دیں اور وہاں سے 5-10 بندے لے لیں تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. ہاں صاحب کہتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, ہم ان کے دل کے نزدیک ہیں, ہم ریڑھ کی ہڈی ہیں. I appreciate him اور I salute him. اور میری یہ ریکویسٹ دراصل خان صاحب سے ہی ہے, کیونکہ وہ ہماری بات سنیں گے تو مجھے امید ہے کہ کچھ ہمیں وہ کریں گے اس کے اوپر, پریکٹیکلی اس کے اوپر ایڈوائز کریں گے اپنے جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کی بھی بات کو سنا جائے. اس میں زلفی بہاری کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے, ہمارے سیکٹریز کا ہو سکتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمیں آپ کا سہارا, آپ کا ساتھ چاہیے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میڈیا ایک ایسی طاقت ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, جس کی آواز کو کوئی روک نہیں سکتا. اور میں خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں ان سب بھائیوں کی طرف سے کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا, اور انشاءاللہ تعالی ہماری یہ آواز جو ہے نا وہ کثرے تک جائے گی, اوپر تک جائے گی, اور ہماری بات سنی جائے گی. تھینک یو ویری مچ. میں جمال صاحب ماشاءاللہ میں اور جمال صاحب نے یہ لانچ کیا ہے پروجیکٹ, اور اوورسیز پاکستانی میڈیا کونسل میں بنائی ہے, میڈیا کونسل اوورسیز پاکستانی, اس میں 37 کنٹریز شامل ہیں. اور یہ ٹیلی ویژن, یہ جو میڈیا کونسل ہے یہ ون آف دا لارجسٹ میڈیا کونسل آؤٹ سائڈ پاکستان. اور شبلی فراز صاحب کو یہ ہم نے بتا دیا تھا, یہ جتا دیا تھا کہ دے آر دا سلیپنگ جائنٹ. میں نے کہا اگر یہ میڈیا کونسل جو اوورسیز پاکستان کے جو لوکل میڈیا ٹی وی رن کرتے ہیں بیلجیم میں ہو یا ناروے میں ہو, یہ آپ کی طاقت بن سکتی ہے اور آپ کو مزید الیکشن میں جتوا سکتی ہے, انویسٹمنٹ کرا سکتی ہے, ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوا سکتی ہے. دیکھیں کتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ ہم شہر رگ ہیں, ہم بلڈ لائن ہے, لیکن آپ ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے ایڈورٹائزنگ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر, چینل کے اندر. وہاں تو اوورسیز پاکستان کوئی رہتا ہی نہیں ہے, ان کو کیا بتا رہے اکاؤنٹ کھولیے اور یہ کریے اور یہ ہوگا. وہ تو سارے ناروے میں ہے, سویڈن میں ہے, فن لینڈ میں ہے, کینیڈا میں, امریکہ میں, مڈل ایسٹ میں. وائی یو ایڈورٹائزنگ ان دا نیوز پیپر. آپ دیکھیں نا جتنے بڑے چینل ہیں یہ پورے یورپ میں ہر جگہ نہیں آتے ہیں, اور کسی میں اتنے پیسے نہیں ہوتے. صرف لوگ کون کیا آواز کرتے ہیں, سوشل میڈیا, ٹی وی, ٹیلی ویژن, لوکل اخبار. پھر جیسے ہمارے بیٹھے ہیں سٹیڈیم حفیظ صاحب, ان کے اپنے کنیکشن ہیں گورنمنٹ کے اندر. ناصر گوندر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے اپنے کنیکشن ہے گورنمنٹ کے اندر. یہ پاکستان کی امیج کو بلڈ کر سکتے ہیں, فائٹ کر سکتے ہیں, پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیا خیال جمال خواجہ صاحب آپ کا؟ جی سر, بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اور سر میں ایک یہاں سوال لے لوں اور اس کے بعد پھر ہم کچھ اور ریمارک لے لیں سب کے. جی ناصر گوڈل صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو پلیز گو اہیڈ, فلور از فار یو. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح پاسبل ہے کہ ہم جو یورپ میں بیٹھے لوگ ہیں جو جمہوریت اور جمہوری رویوں سے پوری طرح واقف ہیں, ان کو آپ ڈکٹوریل رولز کے ساتھ یا ایک آمرانہ چھڑی کے ساتھ ٹریٹ کریں. یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں ہر سال الیکشن ہم کھیلیں, ہم اپنی کاوشیں, اپنی محنتیں, اپنا پیسہ استعمال کریں, لوگوں کو موٹیویٹ کریں, لوگوں کو اپنی پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی سے متعلق واقف کروائیں, اور ایک نامینیٹڈ بندہ, ایک سلیکٹڈ بندہ ایک اپنے ایک چھوٹے سے لیٹر سے ایسے لوگوں کو ڈسمس کر دے. میں مثال دوں گا کہ کینیڈا میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے جہاں 4-5-6 ہزار لوگوں کی ہر سال ممبرشپ ہوتی ہے کینیڈا میں, اور وہاں ہمارے ایک دوست
اکبر وڑائش صاحب جو ہے وہ وہاں پریزیڈنٹ تھے, اور ایک الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو کس بندے نے ڈسمس کر دیا؟ وہ ڈاکٹر عبداللہ ریاض صاحب ہیں جنہوں نے انہیں ایک سگنیچر سے انہیں ڈسمس کر دیا, بغیر کسی وجہ کے, یا بغیر کسی, صرف اگر وہ کوئی شخص ان کی منمانی کے ساتھ چلتا ہے یا ان کے رویے یا ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہے تو وہ ان کو اس طرح ڈسمس کر دیتے ہیں. تو یہ رویے تو قابل برداشت نہیں ہے, ایسے رویوں کو تو برداشت نہیں کیا جا سکتا کہ اتنے محنت کرنے والے, اتنے خان صاحب کے بہترین سپاہی جو ہر وقت خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہمارے کیا گولز ہیں؟ ہم تو بڑے ویل سیٹلڈ ہیں ادھر. میں اگر آپ سے آج مخاطب ہوں یا اپنا وقت استعمال کر رہا ہوں تو میرا تو ایک ہی گول ہے کہ خدا کرے کہ ہم پاکستان کے کسی طرح کام آ سکیں, خان صاحب کے ہاتھوں کو مضبوط کر سکیں, ان کے پولیٹیکل ویژن کا حصہ بن کر پاکستان میں ترقی کا باعث بن سکیں. ہم پوری طرح اویئر ہیں کہ خان صاحب کی آج انہوں نے ایک انٹرویو دیا انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر روز دوسرے لوگوں کی طرح کام پہ نہیں جاتا, میں ہر روز جہاد کرنے جاتا ہوں. اور یہ کسی ہر طرح سے یہ جسٹیفائی ہے کہ خان صاحب کو جو چیلنجز کا سامنا ہے, جہاں پی ڈی ایم جیسی 11 پارٹیاں جو ہیں ان کے خلاف جو ہیں محاذ راہ ہیں, ان کے خلاف جدوجہد کر رہی ہیں کہ کس طرح اسے ایماندار لیڈر کو اس سیٹ سے ہٹایا جائے. ان کا تو کوئی اور گول نہیں ہے, ان کا تو صرف ایک ہی گول ہے کہ انہیں ہٹایا جائے اور ہمارے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ کسی طرح وہ ختم ہو جائیں اور خان صاحب یہاں سے رخصت ہو جائے, اور تو کوئی وجہ نہیں ہے. اور ہم پوری طرح اویئر ہیں ان باتوں سے. ہم تو اپنی پارٹی کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, اور پارٹیاں مضبوط تب ہی ہوتی ہیں جب پارٹیوں میں جمہوری رویے آ جائیں, پارٹیوں میں ڈکٹیٹوریل رولز ختم ہو جائیں, آمرانہ روش ختم ہو جائے. تو ہمارا تو صرف ایک ہی گول ہے کہ ہماری پارٹی ایک انسٹیٹیوشن بن جائے, ہماری پارٹی ایک ایسا ادارہ, کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین دوز ادر پارٹیز. دیر از جو جہاں آمریت ہے, جہاں موروثیت ہے, جہاں باپ سے بیٹا اور بیٹے سے اس کا بیٹا جو ہے وہ جدی جو ہے وہ پارٹیوں پر حاوی ہیں, ان پر کمانڈ کیے ہوئے ہیں, وہ تو ہمیں پتہ ہے, اس لیے ہم اس پارٹی کا حصہ نہیں ہیں. ہم خان صاحب کو جانتے ہیں, ہم خان صاحب کو پہچانتے ہیں, ہماری سوچ, ہماری کاوشیں ہر وقت خان صاحب کے ساتھ ہیں. ہم پارٹی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں کر رہے ہیں. یہ خان صاحب کی سوچ ہے جس نے آج ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم پارٹی کے اوپر ڈیبیٹس کر سکیں, ہم پارٹی کو کریٹیسائز کر سکیں. جہاں بھی خامیاں ہیں ہمارا مقصد صرف انہیں درست کرنا ہے. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی پارٹی کو ڈیریل کر رہے ہیں یا ہم پارٹی کے لیے کوئی دشمن ہے. آف کورس ناٹ. ہم تو پاکستان کے سے محبت کرنے والے ہیں, ہم پاکستان کے ویل وشر ہیں, ہم خان صاحب کے دوست ہیں, ہم پاکستان کے دوست ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہم نے پھل کھائے ہیں وہ ہم نے نہیں لگائے تھے, وہ ہمارے بڑوں نے لگائے تھے. ہم کچھ کر جائیں, ہم کوئی ایسا پودا لگا جائیں کہ وہ ہماری آنے والی نسل اس سے مستفیض ہو. ہمارا تو صرف یہی گول ہے, اور یہی سوچ ہے ہم سب کی. ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ہم سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ پاکستان پھلے پھولے, پاکستان مضبوط ہو. اور خان صاحب سے گزارش ہے کہ دنیا میں ترقی بلدیات کے نظام سے ہوئی ہے, بلدیات کو فری ہینڈ دیں, اور جو اسکینڈینیوین ماڈل ہے, صحیح جو جمہوری رویے ہیں ان کو پنپنے دیں. ابھی ہمیں نقصانات ہو سکتے ہیں, لیکن جمہوریت جو ہے وہ پے در پے ناکامی کر کے ہی وہ سکسیس کی طرف آتی ہے. یورپ کے اندر جو آج ہم جمہوریت دیکھ رہے ہیں یہ کوئی اوور نائٹ تبدیلی نہیں آئی سر, یہاں بھی سنچریز لگی ہیں ان رویوں کو ختم کرنے کے لیے. یہی پاکستان والا معاشرہ یہاں بھی تھا, لہٰذا یہ اوور نائٹ تو نہیں آ جائے گی. اور پوری طرح ہم اویئر ہیں, ہم خان صاحب کو سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ہر روز جہاد ہی کرنے جاتے ہیں, اور خان صاحب کے ویژن سے ہم پوری ان کی قابلیت سے ہم استفادہ ملک کر رہے ہیں. ہم ان کے بازو بنیں گے, ہم ان کو مضبوط کریں گے. لیکن خان صاحب آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ جمہوری رویوں کو ناپسند کرتے ہیں. آپ نے جو OIC کے اوپر ڈکٹوریل لیڈرشپ بٹھائی ہوئی ہے, ہم اسے قطعی پسند نہیں کرتے. انہیں ریموو کیجئے, ایسے لوگ لے کر آئیے جو جمہوریت کو پنپنے دیں, جو ہماری کمپیٹنسی سے فائدہ اٹھانا چاہیں وہ اٹھائیں. اور ہم ہمیشہ خان صاحب کے ساتھ ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں. پاکستان زندہ باد.
थैंक यू वकार भाई, मेरे पास 2 लोग और हैं जिनके सवाल हैं, तो लेट मी जस्ट ब्रिंग देम अप। आई नो थोड़ा टाइम लिमिटेड है, तो पहले मैं कहूंगा शिराज साहब से, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर, गो अहेड। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेसिकली ये बार बार ओवरसीज को कहते हैं कि ओवरसीज रीढ़ की हड्डी है, लेकिन इस ओवरसीज को आप इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि सिर्फ ये है कि आपने इनको छोड़ा हुआ है इस बात पे, सिर्फ वो अपने पाकिस्तान में पैसे भेजेंगे और वो वहाँ इकोनॉमी थोड़ी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा तो जो चैनलाइज होना चाहिए, जो हमारे मुतालबात अभी बायलाज के लिए हम कर रहे हैं, इससे ये हमारा चैनल इतना मजबूत हो जाएगा कि हम यहाँ से टेक्निकल लोगों को, इन्वेस्टर्स को यहाँ से ले जा सकते हैं बाकायदा चैनल के जरिए, कि जब हमारी बॉडीज इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी, वो चैनलाइज करेंगे इन्वेस्टर्स को, उनकी कॉन्फ्रेंस करवा सकते हैं यहाँ पे, वहां से लोगों को बुलाएंगे और डायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी को बाईपास करके, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हर्डल है बहुत बड़ा, और जब हमें मजबूत कर दिया जाएगा, हमारी बॉडीज मजबूत हो जाएंगी, तो हम डायरेक्टली उनके मसाइल जो है इन्वेस्टर्स के वहां हल करवा सकते हैं। लोग जाएंगे और प्योरली जो ओवरसीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, ये फायदा है। बाकी जो वो हर महीने पैसे भेजते हैं वो तो बहुत छोटा सा फायदा है। असल में ये फायदा होना है कि लोग यहां से जाएंगे और ब्यूरोक्रेसी की हर्डल से निकल कर वो डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे और उन पे कब्जे नहीं होंगे, उनके प्लाटों पे, प्रॉपर्टी में, और उनके कारोबार चल सकेंगे, उनको रिश्वतें नहीं देनी पड़ेंगी। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है ये यहां से चलना है, जो हम कह रहे हैं, जब हमारी बॉडीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो ये चीजें हैं कि ये टेक्निकल लोग भी ऐसी ट्रांसफर होंगे, लेकिन ये हमें मौका नहीं दिया जा रहा। हमें ये समझते हैं कि शायद हम पीटीआई को या जो है ना करना चाह रहे, नाकाम करना चाह रहे। हम तो ये चाहते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो है बेसिकली से फायदा उठाएं आप, और जो फायदा असल में उठाना चाहिए। जी, ये मैं यही अर्ज करना चाह रहा था। थैंक यू। अजहर साहब है जर्मनी से। जी सर, गो अहेड, फ्लोर इज ऑल योर्स। जी सर, बहुत शुक्रिया। मेरी सर एक पीटी वर्कर से खासतौर पर रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अपनी पार्टी का मंशूर पढ़ें, मंशूर पढ़कर फैसला करें कि जो बातें हम लोग कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अगर हम लोग सही हैं तो आए हमारे साथ खड़े, हमारा साथ दें इस पार्टी को मजबूत करने के लिए, मुल्क पाकिस्तान की खातिर, उस पाकिस्तान की गरीब आवाम की खातिर इस पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि यही वो वाद पार्टी है जिसके साथ सबकी उम्मीदें जुड़ी हैं। अगर ये पार्टी ठीक हो जाती है, जमहूरी तरीके से चलती है, तो इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा और बहुत तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया, ये मेरा पैगाम था। थैंक यू। हफीज भाई, आप अपने क्लोजिंग रिमार्क्स देंगे प्लीज। सर, मैं यहाँ पे देखिए, तनकीद हर बंदा करना जानता है, मगर सोल्यूशन बहुत कम लोग देते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि चंद सेकंड में एक सोल्यूशन सामने रख दूं। वो ये है कि देखें, अगर आप सब तमाम यहाँ पे हाजरीन को इस बात का अच्छे तरीके से इल्म है कि खान साहब अगर आज अपने ओवरसीज टाइगर्स को आवाज दें और उनसे कुछ मांगे, उन्हें कुछ कहें कि यार मुझे ये चाहिए, तो आपका, मेरे ख्याल से, मैं जितने अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जानता हूँ पीटीआई के, वो मर मिटने को दौड़ेंगे। जान माल हर चीज खान साहब के लिए, खान, मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ, खान साहब के लिए, नॉट पीटीआई अदर पैराशूटर्स, खान साहब के लिए जान माल हाजिर है। अगर पार्टी को फंड की जरूरत है, क्योंकि मैं फिर वापस रियाज साहब के, अपने ओआईसी के सेक्रेटरी साहब के इंटरव्यू की तरफ आपको लेकर जाता हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इलेक्शन करवा के पार्टी फंड इकट्ठा करते हैं। तो क्या ख्याल है कि अगर ये पार्टी फंड सिर्फ हमने पैसा ही देना है, तो फिर इतना बड़ा एक शो करने के लिए, इलेक्शन वाला शोबाजी करने के बजाय, अगर खान साहब एक अकाउंट खुलवाएं और कहें कि मुझे मेरे पाकिस्तानी पार्टी के लिए इतना फंड चाहिए, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि सबसे पहला बंदा मैं होऊंगा जो उसमें पैसे जमा करवाऊंगा। कम से कम उससे फायदा ये होगा कि ये जो दिखावे का इलेक्शन ओवरसीज में, ओवरसीज चैप्टर्स में आपस में रंजिशें, लड़ाई झगड़े, इससे जान बच जाएगी। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को ऊपर दिखाना, ओवरसीज पाकिस्तानी का आपस में दूरियां पैदा हो जाना, जो पैनल हार रहा है वो जीतने वाले से नफरत कर रहा है, जो जीतने वाला है वो जो हारने वाले को धुतकार रहा है। कम से कम हम इन चीजों से बाहर निकल जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान का परचम है, उसके बाद हमारी पार्टी का परचम अहमियत रखता है।
اور میں یہی کہوں گا کہ یا تو ریاض صاحب اس کو واضح کریں کہ انہوں نے ایک کرپشن کا جو دروازہ کھولا اور بڑا میڈیا میں آ کے بڑا پراؤڈلی یہ بات کہی کہ ہم یہ، اور یہ انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ میں یہ لیگل سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی لوگ پی ٹی آئی اوورسیز کے لوگوں کو ان کے ووٹ خریدتے ہیں، تو ذرا اس بات پہ، اس جملے پہ ذرا میرے خیال سے کسی نے غور نہیں کیا، مگر یہ بہت بڑا دھچکا تھا ان کا یہ ایک جملہ ان کے انٹرویو کے دوران، جب انہوں نے کہا کہ یہ انلیگل نہیں ہے۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ایز اے حفیظ اگر کل کو آسٹریا میں پریزیڈنٹ شپ کا کینڈیڈیٹ بنتا ہے، الیکشن لڑنا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ جا کے تمام لوگوں کی ممبرشپ اپنی جیب سے پے کر پریزیڈنٹ بن جائے، تو کیا آپ کیا سمجھتے کہ یہ ایک اچھا انسٹیٹیوشن ہے، یہ ایک اچھی پارٹی ہے؟ یہ بالکل انہوں نے غلط لوگوں تک بات پہنچائی ہے۔ تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو صرف یہ شاید کچھ دوستوں کا اس طرف دھیان نہیں کیا تھا، میں اس بات کو آپ کی وساطت سے کنڈم کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بالکل لوگوں میں اوورسیز میں یہ چیز نہیں نہ چھوڑیں کہ آپ جائیں، آپ 20-50 لوگوں کی جو ہے وہ اپنی جیب سے پے کر ان کے 50 ووٹ خرید لیں۔ یہ تو پھر وہ جو سینٹ میں خان صاحب جو بار بار رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں چیخ رہے ہیں کہ بھئی ووٹ نہیں خریدا جائے بلکہ اوپن بیلٹ ہو جائے، تو یہاں پہ تو ریاض صاحب اس کے ٹوٹل اپوزٹ کام کر رہے ہیں۔ وہ اوورسیز کو انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیگل ہے کہ آپ جائیں، 100 بندوں کی ممبرشپ اپنی جیب سے پے کریں اور آپ پریزیڈنٹ بن جائیں۔ مجھے یہ لاجک سمجھ نہیں۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں، I'm very much active with the اپنا is one of the world largest پاکستانی فزیشین ایسوسیشن۔ وہاں پہ ہر سال الیکشن ہوتے ہیں، کانٹے کا الیکشن ہوتا ہے، اور وہ الیکشن سمجھ لیں حکومت پاکستان سے بھی بڑا ہوتا ہے، اتنی اس کی توقع ہوتی ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے الیکشن جیتنے کے لیے کچھ لوگوں کے ممبرشپ کے پیسے دے دیے، اس پہ $1 ملین خرچ ہو گیا لاسٹ سوٹ پہ کہ یہ ہوا کیسے، اور بعد میں وہ الیکشن جو جیتا تھا اس کو وہ سیٹ چھوڑنی پڑی۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ بات بہت غلط ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹوٹلی کنڈم کرنا چاہیے، اور یہ بات عمران خان صاحب تک ضرور پہنچنی چاہیے۔ میں آپ کی وساطت سے وہ ورکر ہوں جس نے پہلے دن سے اس بات کو کنڈم کیا، اور آج آپ کی وساطت سے بھی اس پلیٹ فارم سے بھی ان کی اس بات کو کنڈم کرتا ہوں۔ تھینک یو جی، یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ ڈبل مورال بھی ہے، ان کا ڈبل مورال ہے۔ ابھی 6 مہینے پہلے کینیڈا میں یہ اسکینڈل ہوا تھا کہ آپ نے جیب سے پیسے دے کے ممبرشپ کی ہے، وہاں پہ آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے OIC کے سیکٹری ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ آپ پیسے دے کے ممبرشپ خرید لیتے ہیں اور بعد میں آپ اس کو ڈنر کروا دیں گے۔ کیا یہ تو بہت زیادہ پارٹی کے لیے ڈیمیجنگ ہے۔ وقار بھائی، میں کینیڈا سے مسعود صاحب جو ہے ہمارے، ان سے میں کلوزنگ ریمارک لے لوں۔ جی مسعود بھائی، گو اہیڈ۔ جی بہت شکریہ جمال صاحب اور وقار صاحب، اور آپ کے جو اوورسیز ورلڈ وائڈ میڈیا کونسل ہے اس کا بھی شکریہ کہ جی آج آپ نے اتنی سیر حاصل گفتگو کا موقع دیا، اور میرا خیال ہے کہ جی ہمارے تمام بھائیوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا۔ تو میں اس میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے ابھی حفیظ صاحب نے ایک تجویز دی، اور میں اپنے جو پی ٹی آئی کے پاکستان میں کرتا دھرتا ہے ان تک یہ آواز پہنچاؤں گا کہ جی نمبر 1 تو یہ ہے کہ جی آپ کا جو OIC کے سیکٹری ہیں ان کو الیکٹڈ ہونا چاہیے، یہ اپوائنٹمنٹس والا سلسلہ ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ بھی الیکشن لڑیں اور الیکشن لڑ کے اس پوزیشن کے اوپر آئے، اور وہ اوورسیز کے اندر سے ہی آئے، کیونکہ عبداللہ ریاض صاحب کی جہاں تک بات ہے، انہوں نے تو پارٹی کو جوائن بھی پچھلے 2-3 سال کے اندر ہی کیا ہے، اس سے پہلے تو وہ مجھے پارٹی میں کہیں ان کا وجود نظر نہیں آتا، پیپلز پارٹی سے آئے تھے اور 2-3 سال پہلے آئے، اور وہ آ کر آج جو ہیں جو 1996 سے لے کر اور پرانے جو ورکرز ہیں ان کو سوکھے ہوئے پتے اور پتہ نہیں کیا کچھ جو ہے نا وہ القابات سے نواز رہے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ ایک چیلنج جو ہے وہ یہ دے دیں اوورسیز پاکستانیوں کو کہ جی جیسے حفیظ چودھری صاحب نے کہا کہ اگر پارٹی کو فنڈ چاہیے تو خان صاحب ایک آواز لگا دیں اور وہ یہ کہیں کہ جی میری پارٹی کو اوورسیز پاکستانیوں سے اتنا فنڈ چاہیے، اور اس کے لیے پھر الیکشن کا کوئی چکر نہ ہو، سمپلی آپ کی یہ آواز ہو کہ جی اوورسیز کے جو میرے سمپیتھائزر ہیں، میرے سپورٹر ہیں، میرے ورکر ہیں، وہ پارٹی کے لیے اتنا فنڈ ریز کریں۔
اگر وہ فنڈ ریز ہو جاتا ہے، وہ $1 ملین ہے یا $2 ملین ہے یا جو بھی وہ ٹارگٹ دیتے ہیں، اگر وہ فنڈ ریز ہو جاتا ہے تو خدا رہا اس کے بعد ان لوگوں کی آواز کو سنیں اور اس پارٹی کو انسٹیٹیوشن بنائیں. اور پارٹی انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے پھر یہ خرید و فروخت اور یہ جو ہے نا فائنانسرز والا کام بند ہونا چاہیے، اور گراس روٹ لیول سے پارٹی کو ری آرگنائز کریں اسپیشلی اوورسیز کے اندر، تاکہ آگے آنے والا وقت پاکستان کے لیے اور اس پارٹی کے لیے اچھا ہو. تو میرا یہ کہنا ہے. تھینک یو. ذوالفقار بھائی، آپ فرانس سے ہیں اور ہمیں فرانس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے جو اللہ معاف کرے کہ جو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چیزیں رکھتے ہیں. تو میں لاسٹ آپ سے کلوزنگ ریمارکس لوں گا اس پروگرام کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے حوالے سے. جی، میں دل کی اتھا گرہیوں سے ایک دفعہ آپ سب کا، میڈیا کا، آپ کے ٹی وی چینل کا اور آپ کی انتھوزیازم کا، جو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ ہماری سب باتیں سنی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یہ امید ہے کہ یہ ہماری باتیں قیادت تک جائیں گی. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اوورسیز کے جو پرابلمز ہیں اور جو ہمارے کنسرنز ہیں وہ پارٹی قیادت تک جائیں، کیونکہ نیچے انفارچونیٹلی کچھ ایسا جال بنا جا چکا ہے جو ہماری آواز کو آگے نہیں جانے دیتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کو سب اچھے کی رپورٹ دی جاتی ہے، خاص کر اوورسیز کے معاملات میں، اور آج تک جو لوگ جن کو آنر کیا گیا ہے وہ ان کا ایک دائرہ احباب ہے جس میں سے لوگ کچھ چنے گئے ہیں. لیکن وہ عوامی لوگ، وہ ممبران کی نمائندگی، وہ مجھے دیکھنے میں نہیں آئی، نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ صرف یہ ایک جو ہمیں جھانسا دیا جاتا ہے یا لالچ دیا جاتا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ ایک عہدہ لگ جائے گا. تو اس میں اکثر ہم نے جو لوگ دیکھے ہیں وہ جو نو دولتیے ہوتے ہیں یا جن کو عہدہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ آگے بڑھتے ہیں اس کام میں، اور اٹس فار ٹائم بینگ. یہ پارٹی کی نہ ہی خدمت ہوتی ہے، یہ صرف ان لوگوں کی ول وش ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی ڈاکٹر عبداللہ صاحب ریار صاحب نے تو بالکل آ کے اس چیز کا جلوس ہی نکال دیا کہ جب وہ خود لوگوں کو، جرمنی سے لوگ اس چیز کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے وہاں پہ کچھ لوگوں کو کہا کہ آپ جو منیمم ممبرشپ ہے وہ کر لیں تاکہ میں سرخرو ہو جاؤں کہ میں نے الیکشن کروا دی جرمنی کے اندر. تو یہ آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں ہماری پارٹی کو؟ خان صاحب کی وہ ویژن کو، خان صاحب کا جو وہ نعرہ تھا کرپشن کے خلاف، جو اب بھی وہ لگاتے ہیں الحمدللہ، اور اسی کے ساتھ ہم کھڑے ہیں کہ یہ اربوں کی، یہ کروڑوں اربوں کی جو لین دین ہوتی ہے، جو چھانگا مانگا ہماری منڈی بنتی ہے وہاں پہ اسمبلیز کے اندر، وہ کم از کم نہ بنے. اب آپ اسی کا رواج ہم نے اوورسیز میں لے کے آ رہے ہیں. ہم تو یار اس کے بالکل اینٹی، بالکل دوسری دریا کی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں. پلیز فار گاڈ سیک آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں، ہماری اس آواز کو. یہ نہ سمجھے کہ ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کو ہمیں شاید کچھ عہدہ چاہیے، کچھ پوزیشن چاہیے. نہیں، میں نے پہلی دفعہ بھی کہا تھا دوسرے انٹرویو میں، آپ ہمارے نام لکھ لیں، یہ میرے ان سب بھائیوں کا ایک نام لکھ لیں. ہمیں کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہمیں کوئی پوزیشن نہیں چاہیے، لیکن ہمیں اپنی پارٹی مضبوط چاہیے. ہمیں خان صاحب کی ویژن مضبوط چاہیے، اس لیے کہ وہ پاکستان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. ہمارا دل پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ دھڑکتا ہے. ہم پاکستان کو مضبوط چاہتے ہیں، ہم اوورسیز کو مضبوط چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری آنے والی نسل کسی دریا میں، کسی شپ پہ، کسی ٹرالر کے اندر جو ہے نا وہ اس کی موت ہو جائے. وہ اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے جو اکنامیکل آزادی ہم نے یہاں اپنی پوری زندگی دے کے حاصل کی ہے، وہ اس کو بھی وہی دینی پڑے. ہم تو یہ چاہتے ہیں اوورسیز، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں، شروع کیا ہے تو اس پارٹی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بڑھائے اور ہم اوورسیز سے ایک ایسی مثال قائم کر دیں پورے پاکستان کے لیے کہ یار ہم نے یہ کام کیا تھا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، پاکستان کے لیے. تو یہی میرا میسج ہے، اور میرے سب اوورسیز سے درخواست ہے کہ یہ سب کا مقدمہ ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کا مقدمہ نہیں ہے، یہ ہم سب اوورسیز کا مقدمہ ہے کہ ہمارے رائٹس دیے جائیں، ہمیں نمائندگی دی جائے. میں آپ کو بتاؤں، میرے 2 پلاٹس کے اوپر قبضہ ہوا ہے. میں 2 دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں. میرے تعلقات اوپر سے لے کر نیچے تک سب سے ہیں، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں مجھے ملے یا نہ ملے، لیکن قانون ایسا بن جائے کہ میرے کسی بھائی کا، میرے کسی بہن کا جو
مڈل ایسٹ میں اپنی پوری زندگی دے دیتا ہے اور 1-2 پلاٹ اس کے بنتے ہیں. ہمارے لیے تو الحمدللہ بزنس بھی ہے, میڈیکل کیئر بھی ہے, پینشن بھی ہے, سارا کچھ ہے. ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. وہ 30-40 سال کے بعد آ جاتے ہیں خالی ہاتھ پاکستان میں. نہ ان کو میڈیکل کیئر ملتا ہے, نہ ان کو پینشن ملتی ہے, نہ ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. ان کے لیے میں کہتا ہوں آپ قانون ایسا بنا دے کہ اوورسیز کی پروٹیکشن ہو, اس کی پراپرٹی کی, اس کے بچوں کی تعلیم کی, ان کے روزگار کی, اس کے بڑھاپے کی, کیونکہ اس نے سارا کچھ لٹا دیا ہوتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اس پاکستان کی مٹی کے لیے. بھائی میں آپ کے پاس بس صرف ناصر گورل صاحب سے ان کا کلوزنگ ریمارک لے لوں, پھر آپ اس کو کلوز کر دیجئے. ناصر بھائی, اٹس آل یورز ناؤ. سر, یہ جو جتالہ صاحب نے ساری باتیں کی ہیں, یہ ہم سب کی ایک امنگ ہے, ترنگ ہے, جو یہ اگر چیزیں پاکستان میں فزیکلی امپلیمنٹڈ ہو جائیں تو ہم جو ہے بڑے خوش ہیں. جیسا کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمارے گولز جو ہیں وہ بڑے مختصر سے ہیں. ہم صرف پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ چونکہ جتنی بھی دوسری پارٹیز ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں, ان کی جو روش ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہ ہماری امنگوں کی ترجمان بن سکیں. پی ٹی آئی ہی ایک ایسی پارٹی ہے, ایک ایسی جماعت ہے. خان صاحب ایک ایسے ویژنری پولیٹیشینز ہیں جو اس ملک کو ترقی دے سکتے ہیں, اس ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. تو ہم سب کا تو یہی ایک نعرہ ہے کہ پاکستان پھلے پھولے, ترقی کرے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ اپنے ڈریمز, اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بچے جب ٹرکی سے یونان آتے ہوئے کشتیوں میں مر جاتے ہیں, ڈوب جاتے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہ پاکستان میں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, لیکن ٹیلنٹ کے مطابق کسی بھی انسان کو وہ جگہ, وہ پلیس, وہ ویکیوم نہیں ملتا جہاں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکے. ہم ادھر ناروے میں, جیسے میں ناروے میں آیا ہوں, تو میں نارویجن امیگریشن ڈپارٹمنٹ میں نے 13 سال سرو کیا. میرے پاس تو کوئی سفارش نہیں تھی, میرے پاس قطعی کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں تھا کہ میری کوئی سفارش کرتا کہ نارویجن جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں نے سینئر ایگزیکٹو آفیسر کی پوزیشن پہ 13 سال کام کیا. کیسے مجھے انہوں نے دے دی, کیسے انہوں نے مجھے وہاں پلیس دے دی کہ میں ایک امیگرینٹ سے ہوتے ہوئے اتنے سینسٹیو ڈپارٹمنٹ میں نے 13 سال کام کیا. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کا نظام ہے, زندگی ایسا ہے کہ وہ ہر ٹیلنٹڈ بچے کو, ہر بندے کو اپنی اس کی ذہنی معیار جو ہے, اس کی ایجوکیشن جو ہے, اس کا ٹیلنٹ ہے, اس کے مطابق اسے وہ جگہ مل جاتی ہے. یہی وہاں پاکستان میں اسی چیز کی کمی ہے کہ ہمارے بچوں کو ایسی جگہیں ان کے ٹیلنٹ کے مطابق نہیں ملتی کہ وہ دائرے غار میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. کیوں پاکستان کی ساری جو کریم ہے وہ امریکہ اور کینیڈا میں مائیگریٹ کر رہی ہے. صرف یہی وجہ ہے کہ انہیں وہ ان کی ٹیلنٹ کے مطابق انہیں اپرچونٹی نہیں دی جا رہی, نہیں دی گئی. جو اسٹیٹ میں ایسے یہ ایک پرابلم 70s سے چل رہا ہے کہ ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے, ہمارے جتنے یہاں آ رہا ہے. جی یہاں آ رہا ہے. ناصر بھائی, وقار بھائی, گو اہیڈ, آپ کو اب یہ کلوز کرنا ہے. ہم نے سوچا تھا اس سے پہلے تو میں بڑا مشکور و ممنون جناب ناصر گونڈل صاحب کا کہ انہوں نے مجھے بدریہ فون رابطہ کیا, اور جیسے جانتے ہیں کہ میں نے فرسٹ ٹائم میڈیا کونسل آف اوورسیز پاکستانی اور او پی ٹی وی گلوبل کے بینر تلے عالمی قرارداد پاکستان میں نے آرگنائز کی, جس میں یورپ سے تمام صحافی حضرات, کوریا سے ایمبیسڈر, سعودی عرب کے ایمبیسڈر, اور آپ کے ہر جگہ سے لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور پارٹیسپیٹ کیا, اور بڑی کامیاب رہی. اور پھر وہ جو جذبہ نیوز ہے اس نے بھی اس کو ایئر کیا, تمام جتنے ہمارے لوکل ٹیلی ویژن ہیں اس کو بے انتہا رن کیا. تو ڈیفینیٹلی میرا مقصد یہی تھا کہ اوورسیز پاکستانی کی آواز کو پاکستان کے گھر گھر تک پہنچانا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں, کیونکہ میں نے بڑی خدمت کی جیو پہ ادھر ادھر. میں نے دیکھا ہمارا تو کہیں گزارا ہے نہیں, ہماری تو کہیں بات ہو نہیں رہی ہے, ہمارے پاس بڑے بڑے ٹیلنٹ ہیں. اور میں بتا دوں, دیکھیں ریاض صاحب نے جو بات کی ہے, سوکھے ہوئے پتے, ایک طرف تو جناب عمران خان صاحب پورے پاکستان کو ہرا بھرا کرنے جا رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں, درختوں کی اسکیم چلا رہے ہیں, پیڑ لگوا رہے ہیں کہ ملک ہرا بھرا ہو جائے. اور ریاض صاحب نے ایسے جو بندے ہیں, جو ڈائی ہارڈ بندے ہیں, اور آپ ان کو کہیں سوکھا ہوا پتا ہے اور آپ کی شمع لو ہو چکی ہے, اور جو الیکشن کی خرید و فروخت ہے کہ ممبر پیسے دے کے آپ سیٹ لے لیں, دیٹ از ویری رانگ. اس کے خلاف تو خان صاحب لڑ رہے ہیں پاکستان میں. تو میں
پہلے تو جمال خواجہ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ہی آپریٹڈ ویری ویل ٹوڈے. میں نے بڑا انجوائے کیا. حفیظ صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی استحراف گفتگو کی. شراز صاحب آپ نے بھی, اور مسعود صاحب ماشاءاللہ آپ نے بڑا تفصیلی بات چیت کی, اور جناب سائی صاحب اور ذوالفقار صاحب ماشاءاللہ آپ کے اندر لیڈروں والی خوبی بھی ہے, صلاحیت بھی ہے, اور یہ ڈیزرونگ ریئلی. اور ہمارے ساؤتھ کوریا دور دراز سے جناب شاہد سعید صاحب نے اپنا خیالات کا اظہار کیا. اور میں یہ بتاؤں کہ او پی ٹی وی گلوبل تو اس پروگرام کو رن کرے گا, بلکہ جتنے میرے اور چینل ہیں اوورسیز میڈیا کونسل کے, وہ بھی اس پروگرام کو رن کریں گے نیٹ ورک میں. ہم ٹھیک ہے, گریٹ تھینکس سر, گریٹ تھینکس, بہت شکریہ. ہم نے نیٹ ورک بنا دیا ہے. ہم ان کے پروگرام رن کر رہے ہیں, وہ ہمارے پروگرام رن کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں ایک نیٹ پہ آنا ہے اوورسیز کمیونٹی کو. میرا گول کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم ان کی صلاحیتیں, ان کے پاس جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے, ایجوکیشن ہے, اس کو پاکستان تک پہنچائیں. اس میں کافی رکاوٹیں. آپ کو یہ بتا دوں, جو او پی ایف کا ادارہ ہے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن, اس کی کہانی یہ ہے کہ اس میں اوورسیز سے ممبر لیے جاتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ممبر کو بزنس کلاس ٹکٹ جاتا ہے, وہ ہر سال میٹنگ کرتے ہیں, وہاں پہنچتے ہیں, اور وہ سیٹیں ساری اپوائنٹڈ ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹی کی کہ یہ ہمارے بندوں کو بھی لینا آپ نے. ٹھیک ہے, اس پہ عمران خان نے ابھی تک کوئی توجہ دی نہیں ہے, نہ زلفی صاحب نے, کہ جی اوورسیز فاؤنڈیشن جو ہے اس میں جتنے بھی پی ٹی آئی کے ممبرس ہیں جو ایکٹیو ہیں, ان کو اس میں ایکٹیو کیا جائے. وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے. لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ, آپ کی جو پازیٹیو جو باتیں آپ نے کی ہیں, آپ نے جو پی ٹی آئی کو مضبوط کرنے کی بات چیت کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے پلیٹ فارم سے اس کو پرنٹ میڈیا میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی اور ریڈیو میڈیا میں بھی اس کو میں لانچ کروں گا. ونس اگین شکریہ جمال خواجہ صاحب آپ کا. صبح صبح اٹھے آپ اور آپ نے کوآرڈینیٹ کیا. گوندر صاحب ماشاءاللہ آپ کا سر بہت شکریہ جی, جمال خواجہ صاحب کا, وقار خان صاحب کا, کہ آپ نے ہماری بات سنی اور بڑے اطمینان سے سنی, جس کے لیے آپ کو سلوٹ ہے سر. آپ دونوں اصحاب کو بہت بہت شکریہ سر. اور آپ یہ کہ ناؤ آپ لوگ بھی ہمارے نمائندے بنے اپنے اپنے کنٹریز کے اندر, او پی ٹی وی کو پھیلائیں وہاں پہ, تاکہ ایک آواز آپ کی بنے. دیکھیں آپ کی آواز انشاءاللہ انشاءاللہ جی. اور گوندر صاحب سب کے نمبر آپ مجھے بھیج دیں تو اچھا ہے, ان کے ای میل اور نمبر میرے پاس ہونے چاہیے. ضرور 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 سر. آپ کو یہ رپورٹ ایئر ہو جائے گی, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں کسی نے غلط بات کی ہے, کوئی ایڈیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے, ایز اف جائے گی رپورٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. وقار خان صاحب, میں شاریق صاحب کا جو کوریا سے موجود تھے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کروں گا. ان کی گفتگو بہت اچھی تھی, ہمیں بہت پسند آئی. اور خواجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہوسٹ کیا سارے پروگرام کو. اور وقار خان صاحب کو تو میرے الفاظ کم ہیں, کیونکہ وہ اتنی بڑی شخصیت ہے کہ میں ان کی تعریف کر سکوں. یہ او پی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار. دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے. بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی, سیاسی, تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار.